الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإطرته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الفتنة أشد من القتل. وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يحب المفسدين. آئندہ دونوں اتوار ولادت کی محفلیں ہیں، اور ویسے بھی رجب اور شعبان کے مہینے شروع ہونے والے ہیں، اور یہ دو مہینے ایسے مہینے ہوتے ہیں کہ جس میں متواتر ولادت اور شہادت کی محفلیں اور مجلسیں اس طرح سے آتی ہیں کہ اب اس کے بعد ہمارے لیے آج کے اس ٹاپک کو آگے بڑھانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میرا اپنا طریقہ کار ولادت و شہادت کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت تذکرہ اس شخصیت یا اس اوکیشن کا بھی کیا جائے جس کی وہ تاریخ ہے، اور یہ تھوڑا بہت تذکرہ یہ میلبرن میں آ کے میری عادت بنی، ورنہ کراچی میں تو پوری تقریر اس دن ہسٹری اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتی تھی، لیکن چونکہ یہاں پہ موضوعات یا ٹاپکس بہت زیادہ ہیں، یہاں کی ضروریات بھی بہت زیادہ ہیں، اور اگر آپ حضرات اب اسے توہین نہ سمجھیں تو جو آپ کے بڑے بچے ہیں ان کی معلومات کو دیکھ کر یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ واقعاً مختلف ٹاپک اپنے مقام پہ آنے چاہیے اور تاریخ کا اتنا زیادہ خیال نہ رکھا جائے. تو اس لیے یہاں پہ تھوڑا سا تذکرہ اس امام کا ہوگا کہ جس کی ولادت یا شہادت کی محفل یا مجلس ہوگی. باقی جو ٹاپک ہے اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ایک ٹاپک کے ساتھ دوسرے ٹاپک کو ملایا جائے. تو جو کچھ مجھے 4-5 ہفتے سے مسلسل آپ کے سامنے میں پیش کر رہا تھا اور اس کے حوالے سے آخری بات کہنا تھی، تو جو آج آ گئیں سو آج آ گئیں، اس کے بعد اگر یہ رہ گیا تو پھر انشاءاللہ آئندہ سال اس کو دیکھا جائے گا. اور ایک بار ربط کلام ملانے کے لیے دو چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں دہرا دوں، اگرچہ اس میں سے جو دوسری بات دہرائی جائے گی یہ 15 دن کے بعد جو محفل ولادت آنے والی ہے، 15 دن بعد کی محفل ولادت، اس کے اندر شاید اس کی تفصیل بیان کرنا پڑے. بہرحال پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ قرآن کریم کی یہ آیتیں جن کی آج میں نے تلاوت کی، اور اس کے علاوہ بھی مسلسل ایک سلسلہ ہے آیتوں کا جس میں اس بات کو بار بار دہرایا جا رہا کہ اللہ باقی ساری چیزوں کو برداشت کر لے لیکن کوئی ایسی چیز برداشت نہیں کر سکتا جو معاشرے کے اندر، جو سوسائٹی کے اندر، جو کمیونٹی کے اندر ڈویژن کا سبب بنے، فساد کا سبب بنے اور دشمنی اور اناد کا سبب بنے. ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد برپا کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا. الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ مومنین کو آپس میں لڑانا یہ قتل کے سے زیادہ شدید اور سخت گناہ. سورہ بقرہ کی آیت ہے، اگرچہ اس آیت کا بھی ایک خاص ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اور ایسا بیک گراؤنڈ ہے جس کا تعلق شعبان کے چاند سے، لیکن فی الحال اسے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. شاید یاد رہا تو اس وقت میں بیان کروں گا، مگر یہ اونلی 2 آیتیں نہیں ہیں جس میں یہ پیغام دیا گیا بار بار. فتنۃ اشد من القتل بیسیکلی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول کے پاس ایک کمپلین لیٹر آیا کفار مکہ کا، اور اس میں کمپلین یہی کی جا رہی تھی کہ یہ دیکھیے آپ کا جو لشکر ہے، جو آپ کی آرمی ہے، اس نے کیسا فلاں مقام پہ جا کے ہمارے لوگوں کو قتل کیا تھا. اس کا ایک خاص کانٹیکس ہے، لیکن وہ کمپلین لیٹر کے جواب میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر مسلمانوں کی اس غلطی یا مسٹیک کو مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے قتل غلط وقت پہ کر دیا، تب بھی تم اپنے آپ کو دیکھو، تم فتنہ برپا کر رہے ہو، اور اسلام کی نگاہ میں بلکہ اللہ کی نگاہ میں
قتل سے زیادہ بدترین گناہ یہ فتنے کا. لیکن اسلام یا اللہ وہ طریقہ کار اختیار نہیں کرتا ہے جو آپ کو میری مجالس میں کبھی کبھی محسوس ہوتا ہوگا. پروردگار ہے، اللہ ہے، یعنی خالی خرابی نہیں بتائی جاتی، پھر اس خرابی کی ریمیڈی یا اس کا علاج بھی بتایا جاتا. میری تقاریر سے شاید آپ کو یہ امپریشن ملا ہو، اگر آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ جی مولانا ون سائیڈڈ بات کرتے ہیں، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، خرابی سے بچنے کا طریقہ کیا. لیکن وہ پھر مولانا کی مجبوریاں بھی دیکھیے کہ ایک تو بہرحال اس کے لیے علم چاہیے، میں طالب علم، پھر وقت چاہیے، وقت تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی وقت ہوتا ہے. اچھا خیر، تو آگے بات اس طرح بڑھائی جائے کہ پروردگار عالم جب ایک طرف یہ اعلان کیا کہ فتنہ ہماری نگاہ میں قتل سے بھی زیادہ بری خرابی، ایک جانب یہ کہا ان اللہ لا یحب المفسدین، فساد برپا کرنے والوں کو اللہ کبھی برداشت نہیں کرے گا، تو ساتھ میں طریقہ بھی بتایا. اور طریقہ یا ریمیڈی یا علاج یہ کہ ہر اس چیز کو ختم کیا اسلام نے جو معاشرے میں فتنہ بپا کر سکتی. ہر اس چیز پہ پابندی لگائی، ایک ریسٹرکشن آ گئی کہ جس کی وجہ سے فساد معاشرے میں بڑھتا. یہ تو کوئی سینس نہ ہوئی کہ ایک طرف کہا جائے کہ فساد کو اللہ پسند نہیں کرتا اور دوسری طرف ہر اس چیز کی پرمیشن بھی دی جائے کہ جس کی وجہ سے فساد ہوتا رہتا. یہ تو کوئی لاجک نہ ہو کہ ایک طرف کہا جائے کہ قتل سے زیادہ خرابی فتنے میں، اور دوسری جانب ہر اس چیز کو الاؤڈ کر دیا جائے کہ جو معاشرے میں فتنہ برپا کرتی. تو بہت سارے احکامات اسلامی کی لاجک یا ریزن یہ کہ وہ یا معاشرے میں فتنہ اور ڈویژن پیدا کر رہے ہیں اور یا اس کی وجہ سے فساد و خرابیاں پھیل رہی ہیں. مگر ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو چیزیں آئیں وہ وہی ہمارا 4 ہفتے کا ٹاپک ہے، یعنی غیبت اور چغلی. غیبت خود عربی کا لفظ ہے، چغلی عربی کا لفظ نہیں ہے، وہاں پہ نمیمہ آتا، نمیمہ. لیکن الفاظ اتنی اہمیت نہیں رکھتے ہیں جتنا اہم اس کا اپنا میسج. حرام کر دیا، خالی حرام ہی نہیں کیا، گناہ کبیرہ میں قرار دی. اور خالی گناہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ میں بھی جو ٹاپ آف دا لسٹ گناہ ہے اس کے اندر یہ آ رہا. خاص طور پر اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ عذاب قبر زیادہ تر اس ایک گناہ کی وجہ سے آتا. اور پھر امام معصوم نے وہ جملہ بھی ارشاد فرمایا جو آج کل کے ماحول میں سمجھنا ذرا مشکل لیکن بادشاہوں کے ماحول میں سمجھ میں آتا. فرماتے ہیں کہ جسے تم اتنا ایزی یا لائٹ لے رہے ہو، یہ ایک معمولی سی غیبت، کبھی اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی اس سے شادیاں درہم برہم ہو جاتی، اور کبھی اس کی وجہ سے کسی مومن کو قتل تک کر دیا جاتا. جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں، جو اس کے بعد کے ایفیکٹس ہیں، تم نے تو اپنی جگہ خالی مزہ لینے کے لیے کسی محفل میں بیٹھ کے ایک بات کر دی، مگر اتنی سی بات کہیں پہ کیا قیامت بپا کر گئی یہ تمہیں کیا معلوم. جیسا کہ ایک جملہ ہے، اب پتہ نہیں کس کا ہے، کہاں سے آیا، کیونکہ یہ میری فیلڈ تو ہے نہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا کی ناک اگر ذرا سی لمبی ہوتی تو دنیا کی ہسٹری ہی کچھ اور ہوتی. یہ بہت مشہور جملہ ہے کلیوپیٹرا کے حوالے سے کہ کلیوپترا کی یہ ناک جو تھی ذرا سی چند سینٹی میٹر اور لمبی ہوتی تو پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. مگر بعض اوقات ہمارے یہاں محفلوں میں بیٹھ کے کسی کی ناک کے بارے میں ذرا سے کامنٹ پاس کیا جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، انگیجمنٹ ختم ہو جاتی. یہ ناک تو میں نے محاورتاً کہا، لیکن اسی انداز سے ایک معمولی سی بات ہم نے تو بہت ہی اس کو لائٹ لے کر کہہ دیا، لیکن ہمیں کیا پتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. بادشاہوں کے ماحول میں اور ڈکٹیٹرز کے ماحول میں اتنی سی غیبت کبھی کسی مومن کے قتل کا سبب بن جایا کرتی. چنانچہ امام فرماتے ہیں کہ یہ بھی دیکھو کہ اس گناہ کے اثرات، اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج، اس کی خرابیاں کہاں تک جا رہی، اور یہ سب کی ذمہ داری اس پر آئے گی کہ جس نے یہ سارا سائیکل سٹارٹ کیا ہوا. اور پھر یہاں پہ دوسری بات وہ ہے جو اپنی جگہ ایک ڈیٹیل چاہتی ہے، اور اکثر آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے، ایک خالی اشارہ. مومن کا جو حق اسلام میں بتایا گیا، مومن کے بارے میں جو اس کی ڈیوٹیز، جو اس کی رسپانسبلٹیز ہمیں یاد دلائی گئی، اس واقعے کو ریپیٹ کرنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا، لیکن بعض سوالات تقریر کا پارٹ بن کے آ جاتے ہیں تو اس کو بجائے آخر میں بیان کرنے کے بیچ تقریر کے اندر بیان کیا جاتا. علی ابن یقطین، وہی لوگ علی ابن یقطین کے اسٹیٹس کا اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں ابراہیم جمال کا واقعہ بھی یاد ہے. علی ابن یقطین کے حوالے سے یہ واقعہ بھی ان کے ذہن میں. ساتویں امام کے اتنے قریبی صحابی کہ یعنی ایک طرح سے ساتویں امام نے اپنی ساری سنت علی ابن یقطین کی وجہ سے چینج کر دی تھی.
آپ اکثر یہ واقعات ان کے سنتے رہتے ہیں، اس لیے کہ علی ابن یقطین ہمارے ریلیجس ماحول میں تو ایک کوڈ ورڈ بن کے رہ گیا اس قسم کے موقعوں پر جو آج آپ ابھی سن رہے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ، عمرے میں، حج میں، زیارت میں تو ضرور ہی یہ واقعہ پڑھا جاتا۔ اس کے علاوہ بھی 7 سفر 7ویں امام کی ولادت یا 25 رجب 7ویں امام کی شہادت میں بھی یہ واقعہ آتا، اور اس کے علاوہ بھی یہ واقعہ بیان ہوتا رہتا۔ پاکستان کے اندر تو ایک عام طریقہ کار یہی تھا کہ جب کسی شیعہ بیوروکریٹ کا انتقال ہوتا تھا تو یہ واقعہ ضرور پڑھا جاتا۔ تو بہت ہی ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور ایک سوال بھی آیا تھا، اور اپنی جگہ اس واقعے کا میسج آج بھی اتنا ہی فریش۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جس وقت شہید مرتضی مطہری کو پرمیشن دی تھی، اور یہ کہہ کر دی تھی کہ یو آر دا اونلی پرسن کہ جس کو میں تہران یونیورسٹی کے اندر ملازمت کی اجازت دے رہا ہوں، تو آخر کا جملہ یہ تھا کہ اسی انداز سے جس انداز سے 7ویں امام نے علی ابن یقطین کو اجازت دی تھی۔ بہت اہم، بہت انٹرسٹنگ، اور آج کل کے ماحول میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے علی ابن یقطین کے وہ واقعات کو یاد کرنا۔ لیکن وہی بات کہ بچوں کو یہ بتانا ہے، بچے یہاں ہوتے نہیں، بڑوں نے تو اپنی زندگی میں اتنی بار سنا ہوا، یہ علی ابن یقطین جن کی اپنی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ یہ نام ایک کوڈ ورڈ بن گیا اور نام ایک محاورہ بن گیا۔ وہ عظیم شخصیت کہ 7ویں امام نے ساری زندگی کہا کہ میں اپنے کسی شیعہ کو ہارون رشید کے دربار میں ملازمت کی اجازت نہیں دوں گا، مگر صرف ایک ایکسیپشن تھا علی ابن یقطین، جو حضرت امام خمینی کا جملہ کہ میں کسی شیعہ کو شاہ ایران کی نوکری کی اجازت نہیں دوں گا، مگر اونلی ایکسیپشن ہے شہید مرتضی مطہری۔ لیکن دونوں کو ڈیو ٹو سم ریزن، کوئی فیوریزم نہیں تھا کہ اپنے سے قریب ہیں یا دوست ہیں یا کمپینین ہیں تو اجازت دی جا رہی، اس کے پیچھے ایک لاجک وہ آج بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن نہیں ضرورت۔ علی ابن یقطین سے کہا 7ویں امام کہ میں کسی آدمی کو اتنی اجازت نہیں دے رہا ہوں کہ وہ ہارون رشید کے لیے کوئی لباس سیے، میں اتنی اجازت نہیں دے رہا کہ وہ ہارون رشید کو اسٹیشنری سپلائی کرے، میں اتنی اجازت نہیں دے رہا کہ ہارون جو اپنے باپ کے نام پر مسجد بنا رہا تھا اس مسجد کی کنسٹرکشن یا بلڈنگ میں کوئی حصہ لے۔ یہ سب مختلف پروفیشن والے شیعہ گئے تھے نا 7ویں امام کے پاس الگ الگ زمانے میں کہ مولا اب تو ہارون کے ہاں ہمیں یہ کانٹریکٹ لینے کی پرمیشن دے دیجئے جو مسجد بنا رہا ہے اپنے باپ کے نام پر، اور امام نے کہا نہیں، ظالم کے ساتھ اتنا شیئر کرنا بھی میں اجازت نہیں دیتا ہوں۔ علی ابن یقطین کو جب آفر آئی کہ تم میرے پرائم منسٹر بن جاؤ تو وہ تو گھبرا گئے، اس لیے کہ امام نے اس آدمی کو منع کر دیا تھا جس نے علی ابن یقطین کا جو درزی تھا ٹیلر، اس درزی سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں تمہیں یہ تھریڈ سپلائی کروں گا، ڈائریکٹ اس کا ہارون سے بھی کوئی لنک نہیں تھا، مگر امام نے کہا بہرحال الٹیمیٹلی کام تو ہارون کا ہو رہا ہے نا، کہا اتنا سا کام کرنے والے کو امام نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ ڈانٹا۔ وہ شاید موقع ملا تو 15 دن کے بعد کی تقریر میں تھوڑا اشارہ آ جائے جو 7ویں امام کی ولادت کی محفل، مگر علی ابن یقطین کو امام اجازت دے رہے ہیں۔ علی ابن یقطین پہلے تو گھبرا گئے کہ کہاں خالی دھاگا یا تھریڈ سپلائی کرنا امام منع کر رہے ہیں، اور کہاں پرائم منسٹر کا عہدہ کہ جہاں تو مجھے ہر وقت ہارون کے ساتھ رہنا اور اس کے جتنے آرڈرز ہیں وہ آگے پہنچانا۔ مگر امام نے فرمایا چونکہ تم اس نیچر کے شیعہ ہو کہ جہاں جاؤ گے شیعوں کو ہیلپ کرو گے، ان کی مدد کرو گے، تو میں تمہیں پرمیشن دیتا ہوں، لیکن یہی کنڈیشن لگا کر کہ صرف اس کنڈیشن پہ تمہیں اجازت دی جا رہی کہ کوئی شیعہ تمہارے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے، اس کا کام تمہیں کرنا ہے انلیس یہ کہ تمہاری اپنی جان خطرے میں پڑ جائے۔ اور علی ابن یقطین نے کہا مولا اگر آپ نہ بھی کہتے تب بھی یہ تو میری ساری زندگی کا طریقہ ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا، مگر امام نے کہا کہ ڈیو ٹو سم ریزن میں دوبارہ یہ تم پہ کنڈیشن لگا رہا ہوں، اور مان لی۔ مگر پرائم منسٹر بہرحال پرائم منسٹر ہوتا ہے، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آ گیا کہ کوفے میں رہنے والا ایک اونٹ چلانے والا جمال، اور کوفے کے گورنر نے اس کے اوپر ظلم کر دیا، اور اس نے ساری کوشش کر لی لیکن اتنا غریب آدمی ہے کہ کوئی اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، تو وہاں گورنر کے پاس جا کے اس کا کام کون کرائے گا؟ ہر کورٹ سے اس کا کیس ڈسمس ہوا، ہر جگہ سے اس کو دھکے دے کے نکالا گیا۔ کوفہ اگرچہ دشمنان اہل بیت کا مرکز رہا ہے مگر بہرحال کچھ نہ کچھ شیعہ تو تھے۔ کہا کہ گھبراتے کیوں؟ گورنر کی حیثیت کیا ہے؟ پرائم منسٹر کے سامنے جاؤ، بغداد میں اپنا ہی مومن آج کل شیعہ ہے اور شیعوں کا کام بھی کر رہا،
شیعہ تو بہت ہوتے ہیں، کام کون کرتا؟ کام بھی کر رہا، وہ تمہارا مسئلہ 1 منٹ میں حل کر دے گا، گورنر کی حیثیت ہی نہیں۔ پہلے تو ہنسا کہ مجھ سے مذاق کر رہے، ایک معمولی سا کلرک جو ہے وہ مجھے گھاس ڈالنے کو تیار نہیں، کہا میں پرائم منسٹر کے پاس جاؤں، جو دنیا کی سب سے بڑی حکومتوں میں سے ایک کا پرائم منسٹر ہے۔ ہارون رشید کا زمانہ گولڈن پیریڈ کہلاتا۔ بہرحال واقعہ مشہور ہے، میں کچھ زیادہ ہی تفصیل میں جا رہا ہوں، شارٹ کرتا ہوں۔ کہا کہ ایک معمولی کلرک تو میرا کام کرتا نہیں اور تم پرائم منسٹر کی بات کر رہے، اس کے محل میں مجھے انٹر کون ہونے دے گا؟ مسئلہ تو بعد میں اس کے سامنے پیش کروں گا۔ کہا نہیں، وہ اپنا مومن ہے، جاؤ اور کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن ہر آدمی کے پاس کبھی کام ہوتے ہیں، اس دن کوئی اتنا اہم کام تھا کہ جس وقت یہ محل پہ گیا اور وہ جو گارڈ کھڑا تھا اس نے جا کے علی ابن یقین سے کہا کہ ایک آدمی آیا ہے کوفے سے اور کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی طرح سے شیعہ ہوں۔ اچھا، اب اس طرح سے اوپنلی نہیں کہا جاتا، کچھ کوڈ ورڈ تھے اس زمانے کے اندر۔ جیسے مولا کا نام جب لیا جاتا کیا کہا جاتا تھا؟ وہ نام استعمال ہوتا تھا جو عام طور پہ کسی کا ذہن جاتا ہی نہیں، آج چلا جاتا ہے۔ ابو زینب نے بھیجا، اب مولا کو علی کہا، امیر المومنین کہا، ابو الحسن کہا تو سمجھ میں آتا۔ ابو ذہن ایک کوڈ ورڈ تھا۔ اسی طرح سے عبد صالح یہ 7ویں امام کا ایک کوڈ ورڈ تھا۔ ویسے آپ پیور ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں، عبد صالح ایک نیک بندے نے بھیجا، لیکن یہ شیعوں کے درمیان 7ویں امام کے لیے ایک کوڈ ورڈ تھا ہارون کے زمانے میں۔ خیر کتنی ساری باتیں آج لے کے آ رہا ہوں، جبکہ ٹاپک بھی آج ہی کمپلیٹ کرنا۔ تو خیر جو بھی اس کے میسج تھے، اب جا کے اس وقت کسی ایسے ہی ضروری کام میں تھے، کہا کہ وہ جو آدمی آیا اس سے کہہ دینا آج میں بزی ہوں، کل آ جائے۔ پرائم منسٹر کا اتنا کہنا بھی بہت بڑی بات ہے جمال کے لیے۔ آنے والے کی سٹیٹس تو دیکھیے نا، جو اونٹ چلاتا ہے ننگے پیر گھومتا ہے ساری زندگی، مگر چونکہ وہ آدمی جو آیا تھا آلریڈی یہ امپریشن لے کے آیا تھا کہ مجھ سے کون ملاقات کرے گا، مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ٹال دیا جائے گا، تو وہ یہ سمجھے کہ واقعا ایسے ہی تو بہانہ ہوتا ہے نا، آج میں بزی ہوں کسی اور وقت آنا۔ اگرچہ اس وقت علی ابن یقین جینین بات کر رہے تھے، کل ملاقات کرتے، یہ سمجھا مجھے ٹالا جا رہا ہے، کل تو کبھی نہیں آتی ہے نا، چنانچہ گھر آ گئے۔ اب علی ابن یقین کے پاس صبح شام اتنے سارے لوگ آتے ہیں، کوئی مومن اگر کسی کا کام کرنے لگے تو اس مومن کو اس کے بعد پھر پرابلم بھی فیس کرنا پڑتے ہیں، لوگ اس سے غلط قسم کے فائدے بھی اٹھانا لگتے ہیں۔ صبح و شام ایک لائن لگی ہوتی ہے لوگوں کی، کس کو یاد رہے، چنانچہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن اسی سال جب حج پہ علی ابن یقین خدمت امام میں پہنچے، دن کے وقت نہیں جا سکتے کیونکہ حج اکیلے نہیں ہوتا، ہارون حج کرتا، سارا دن تو ہارون کے ساتھ رہتے ہیں۔ آدھی رات کو پرائم منسٹر کو چھپ کے نکلنا پڑتا، جب حتیٰ گارڈ بھی جا کے سو جاتے ہیں کہ آدھی رات کو کس سے ملاقات۔ مکہ شہر ہو تو چلے، وہاں آدھی رات کو بھی حرم کھلا ہوتا ہے، مدینے میں ہمیشہ سے یہ دستور کہ عشاء کی نماز کے بعد حرم بھی بند ہو جاتا، تو آدھی رات تو بہت بڑی چیز۔ آدھی رات کو پرائم منسٹر کو چھپ کے چوروں کی طرح سے نکلنا پڑتا اور اس کے بعد 7ویں امام کے پاس آنا پڑتا، اور 7ویں امام کو علم امامت سے بھی پتا اور ویسے بھی ایک طریقہ کہ علی ابن یقین جب آئے گا آدھی رات کو مجھ سے ملنے آئے گا۔ چنانچہ امام کا بھی ایک آدمی ہمیشہ دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، جیسے ہی آتے ہیں بغیر کسی ویٹ کے ایک دم سے ان کو لے جاتا۔ یہ سارا اس زمانے کا ماحول تھا جس کو الگ سے ہسٹری میں کبھی پڑھیے تو بڑا مزہ آئے گا، لیکن آج کا ٹاپک خلاصہ یہ کہ جب یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ واقعا جو ہمیشہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ آدھی رات کو کسی کے گھر میں یوں جانا مشکل، کھڑا تو ہے، لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ بھائی جلدی لے چلو، میں وہی علی ابن یقین ہوں، ہر سال تم سے ملاقات ہوتی، کہا امام نے منع کیا، کہا اس سال ملاقات نہیں ہوگی، واپس چلے جاؤ۔ اچھا ہم ہوتے تو اتنے شریف تھے کہ ہم واپس بھی آ جاتے۔ علی ابن یقین چونکہ امام کا مزاج جانتے ہیں، نیچر جانتے ہیں، کہا یہ واپس کرنا بتا رہا ہے کہ امام مجھ سے ناراض۔ چنانچہ گھبرا کے اس غلام سے کہا کہ مولا سے جا کے اتنا پوچھ دینا کہ میری خطا اور غلطی کیا۔ امام نے کوئی بات نہیں کہی کہ میں ناراض ہوں یا تمہاری غلطی ہے، یا اس سال چلے جاؤ اگلے سال آنا، مگر سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا۔ آپ حضرات بہت اشارے کرتے رہتے ہیں تقریر ختم کرنے کے لیے، لیکن میں اتفاق سے اس معاملے میں سمجھدار نہیں۔ ادھر علی ابن یقین سمجھ گئے، گھبرا کے کہا، غلام سے کہا جا کے کہہ دینا مولا میری غلطی کیا، اور اگر کوئی غلطی ہے تو ہر غلطی کا کفارہ ہوتا ہے، مجھے میرا کفارہ بتا دے۔ اب بہت جلدی ہے ان کو، اس لیے کہ آدھی رات کو امام کے دروازے پہ کھڑے، پورا مدینہ ہارون کا جاسوس بن جاتا ہے جہاں امام کی بات آتی ہے، ادھر بھی امام بھی جانتے ہیں، اس لیے ساری باتیں بہت تیزی کے ساتھ میں بلا لیا گیا۔ دیکھا کہ امام منہ پھیر کے بیٹھے، اب تو اور یقین ہو گیا کہ واقعاً کسی بات پہ ناراضگی کا فرزند رسول میرا قصور کیا؟ کہا اتنا بتا دے کہ ہمارا ایک شیعہ تیرے پاس آئے اور تیرے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ اس سے ملاقات کر۔ اگر تو ہمارے شیعہ سے ملاقات کرنے کا وقت نہیں رکھتا تو ہمارے پاس تم سے ملاقات کا وقت نہیں۔
ایک جملہ کافی ہوتا ہے غیرت مند کے لیے. تڑپ کے کہا مولا کون سا واقعہ؟ کہا وہ کوفے کا رہنے والا اونٹ چلانے والا تو پیسے والا واپس کیا جاتا تو پھر بھی برداشت ہو جاتا, لیکن اس بیچارے کا دل ویسے ہی اتنا چھوٹا ہوتا اور اسے تو نے واپس کیا, اپنی غلطی کو ریئلائز کی. گھبرا کے کہا مولا اس کا کفارہ. کہا جاؤ اور اس سے معافی مانگ کیا. کہا مولا تو پھر یہ زیارت اگلے سال تک ٹل جائے گی, کیونکہ پورا سال تو علی ابن یقطین کو یہ موقع ملے گا ہی نہیں کہ ہارون مدینے آنے دے, اگلے سال حج پہ ملاقات ہوگی. کہا کہ نہیں, جنت البقیع کے پیچھے چلا جا, میرا نام لے اور تیری سواری کا انتظام ہو جائے گا. آدھی رات کو واقعاً سواری بھی آ گئی, وہاں سے کوفہ میں پہنچی یہ سواری. لیکن اب مسئلہ یہ کہ ایک شہر کوفہ آدھی رات کا وقت کس سے پوچھے جا کے, لیکن امام کے شاگرد تھے نا, سمجھ گئے کہ سواری جہاں رکی اس دروازے کی کوئی اہمیت ہوگی, دروازے کو نوک کیا. ایک مرتبہ دروازہ کھول کے وہ آ گیا. جمال پہچانتا تو ہے وزیر اعظم کو, گھبرا گیا, میرے دروازے پہ وزیر اعظم. کہا بھائی تو میرے پاس آیا تھا, واقعاً اس دن میں بہت مصروف تھا, اس لیے میں نے منع کیا, میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ تجھ سے ملاقات ہی نہ کروں. اب مجھے معافی تو دے دے تاکہ میرے لیے امام کے گھر کا دروازہ کھل جائے. وہ جانتا ہے علی ابن یقطین کے اسٹیٹس کو, اسے پتا ہے کہ یہ عارضی مرحلہ, ورنہ کہاں میں کہاں علی ابن یقطین. رونے لگا, کہا یہ آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں, بھلا میں اور آپ کو معافی عطا کروں. روتے روتے کہتا ہے علی ابن یقطین ٹائم نہیں ہے, مجھے ابھی جا کے امام کی زیارت کرنا ہے اور امام سے بہت ساری باتیں کرنا, جلدی سے مجھے معاف کر دے. روتے ہوئے کہا کہ اگرچہ میں خود سے یہ جسارت نہیں کر سکتا, لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں تو جائیے, میں نے معاف کیا. کہا لیکن میں ثبوت لے کے جانا چاہتا ہوں. ثبوت کیا؟ کہا کہ تو میرے رخسار کے اوپر اپنا پیر رکھ. چنانچہ وزیر اعظم, اور اس زمانے کی اتنی بڑی ڈائنیسٹی کا وزیر اعظم, کوفے کی گلی کے اندر اس طرح سے لیٹتا کہ ایک رخسار زمین پر ہے, دوسرا رخسار اوپر. ساری زندگی جس نے جوتے نہیں پہنے ہوئے, وہ اس کا ننگے پیر, بد شکل اور بدنما پیر, مٹی اور گرد میں لپٹے ہوئے پیر, اس وزیر اعظم کے سرخ و سفید چہرے پہ اس طرح رکھے گئے کہ باقاعدہ اس پیر کا نشان بنا. ایک مرتبہ گھبرا کے کھڑے ہوئے, کہا میرے پاس بغداد آنا, آج مسئلہ بہت اہم. اسی سواری کے ذریعے راتوں رات خدمت امام میں پہنچے. کہا مولا خالی معافی مانگ کے نہیں آیا ہوں, توبہ کا ثبوت لے کے آیا ہوں. اب تو آپ مجھ سے راضی ہیں, اب تو آپ مجھ سے خوش ہیں. امام نے گلے سے لگا کے کہا اے یقطین کے بیٹے, اسی وجہ سے تیرا رتبہ میری بارگاہ میں اتنا زیادہ بلند ہے. ہمارے اور آپ کے پاس تو ایگو پرابلم ہی ہم کو مارے دے رہا. سینٹر میں اگر کوڑا پڑا ہو تو کوئی اٹھانے کو اس لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہماری توہین نہ ہو جائے, یا یہ کہ ہمیں کوئی سویپر یا جمعدار نہ سمجھ لے. ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں ذرا ذرا سی بات پر ماش کی دال کی طرح اٹھنے والے لوگ, یہ پرائم منسٹر ہے, اس کی واقعاً ایک حیثیت. اس زمانے میں ہارون رشید کی حکومت, فرانس کا بادشاہ وہ چارلیمن یا شارلیمن تک خراج دیتا ہے, وہ تک جھکا ہوا ہے, اور اس کا وزیر اعظم اتنا طاقتور انسان. مگر جہاں مومن کی بات آتی ہے, دیکھیں امام کے سامنے جھک کے کہے کہ مولا اپنا پیر میرے رخسار پہ رکھیے, وہ تو سمجھ میں آتا. اگرچہ جو ویسٹرن ماحول ہے اس میں ہمارے بچے اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے, چاہے امام ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو. زمزم کا پانی آتا ہے, سو ان ہائیجینک کہہ کے اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں تو امام کی بات نہیں ہے, بلکہ یہاں تو بات کوفے کے غریب ترین آدمی کی ہے, اور اتنا پیسے کے اعتبار سے بھی. اور خاندان یقطین اپنا ایک اسٹیٹس رکھتا تھا شیعت کے علاوہ بھی, مگر جہاں بات امام کو راضی کرنے کی ہے, جہاں بات امام کو خوش کرنے کی ہے, جہاں بات آخرت کو حاصل کرنے کی ہے, وہاں آدمی ساری چیزیں بھولے تبھی مومن بنتا ہے. اگر ایمان بھی ہو اور شیطان کی طرح کی عقل بھی ہو, ایمان بھی ہو شیطان کی طرح کا تکبر بھی ہو, ایمان بھی ہو ہم چما دیگرے نہیں, ہمارا جیسا کوئی نہیں ہے. کبھی اپنی دولت پہ اکڑے بیٹھے, کبھی اپنی تعلیم پہ اکڑے بیٹھے, کبھی اپنے اس پاسپورٹ کے رنگ پہ اکڑے بیٹھے ہیں جو دنیا کے ہر ملک میں الگ ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایک انسان کو غرور اور ایک ایگو عطا کرتا ہے تو دنیا تو گزر جائے گی, کتنے سال کی, 50 سال کی, 60 سال کی. قبر میں کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا؟ کیونکہ تمام حدیثیں اس بات پر متفق ہیں کہ بدترین انداز سے جو حشر ہونے والا ہے وہ ایسے مغرور اور ایروگنٹ قسم کے آدمی کا. لیکن یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. اور وہ امام جو اتنی سی بات پر, جو ہمارے اور آپ کے نزدیک تو وہ مسئلہ ہی نہیں کہ ایک آدمی آیا, ہم بزی تھے, ہم نے اس سے کہا کل آ جاؤ, ویسے عام حالات میں مسئلہ نہیں, لیکن خاص اس کانٹیکسٹ کے اندر کہ پرائم منسٹر آنے والا کیا سوچ کے آ رہا ہے, اس میں یہ مسئلہ بن گیا. اس کو امام معاف کرنے کو تیار نہیں. اور یہاں جو غیبتیں ہوتی ہیں, یہاں جو توہین مومن ہوتی ہے, یہاں جو ہر ایک کو ذلیل کر کے رکھ دیا جاتا ہے, یہاں سے مطلب یہ دنیا, خاص یہ کوئی سینٹر کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے, یہ ساری دنیا کا کامن پرابلم ہے. لیکن یہ غیبت آخر ہے کیا, یہ گناہ ہے کیا, جو بہت سے لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں, تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا
کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں یہی غیبت کہلاتا. ہم تو خیر کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ابو ذر غفاری جیسے صحابی کو جب حیرت ہو گئی, ہاں ایک فرق ضرور کہ ابو ذر پہلے بیچ کے مسلمان تھے, اس وقت تک یہ ساری چیزیں اتنی کامن اور اتنی عام نہیں ہوئی تھی, چنانچہ ان کا سوال سمجھ میں آتا ہے. لیکن ابو ذر کا اسٹیٹس کتنا ہائی. ابو ذر جو حدیث رسول ہے کہ اللہ نے ایمان کے 10 درجے رکھے, سلمان نے تو 10 کے 10 حاصل کر لیے, لیکن ابو ذر بھی ایمان کے 9 درجوں پر پہنچے. سیکنڈ ہائیسٹ رینک ہے ان کا تمام اصحاب رسول میں, جو 1,20,000 سے زیادہ تو غدیر خم میں آئے تھے. مگر ان کا سوال دیکھیں, اللہ کا رسول جو بہت زیادہ ایک فریکوینٹ ٹاپک ہے پیغمبر کا غیبت, اس لیے کہ مومنین کا بھی اتنا ہی پسندیدہ یہ ٹاپک ہے اور ہابی ہے, تو پیغمبر بار بار یاد دلاتے ایز اے ڈاکٹر, ایز اے پروٹیکٹر فرام ہیل, کہ اگر ان کو یاد نہ دلاؤں اور یہ اسی طرح سے رہے, کوئی کسی کو ڈانٹنے کے لیے نہیں, کسی کو توہین کرنے کے لیے نہیں, اس کو خرابی سے بچانے کے لیے بار بار یاد دلاتے جو تم کر رہے اس کے نقصانات کیا ہیں. تو ایک دن جب پیغمبر اسی ٹاپک پہ بات کر رہے تھے, ابو ذر کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول مگر ہم جو بات کہتے ہیں کسی مومن کے بارے میں اس کی ایبسنس میں, تو جھوٹ بات نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو اس کے اندر ہے, اور اگر موقع لگے یا موقع بنے تو ہم اس کے منہ پہ کہہ دیں گے. پیغمبر نے کہا کہ اسی کو تو میں حرام کر رہا ہوں, اسی کا نام تو غیبت ہے, جو ایکچوئل اور ریئل خرابی اس میں, ایسی خرابی جو تم اس کے منہ پہ کہنے کو تیار ہو. اور اگر تم کسی مومن کے بارے میں وہ بات کہہ دو جو اس میں ہے ہی نہیں, وہ غیبت کا, وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ بہتان ہے. پیغمبر کا جملہ تھا, لیکن میں اپنے بھونڈے الفاظ میں کہوں وہ تو پھر غیبت کا بھی باپ ہے, وہ تو بہتان کا گناہ ہے. یہ جو اتنا گناہ میں بتا رہا ہوں کہ کبھی کہا کہ خانہ کعبہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ کا گناہ غیبت میں, کبھی کہا کہ جہنم کے کتوں کی خوراک, کبھی قرآن نے کہا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا آسان ہے, غیبت زیادہ مشکل. یہ اس عیب کی ہے جو اس میں پایا جاتا, جو اس کے اندر ہے, جو بالکل فیکٹ ہے, جو ہم اس کے منہ پہ بھی کہنے کو تیار ہیں. یہ ساری خرابی اس گناہ کی, تو وہ تو بہت ہی بڑا گناہ. تو غیبت, ابو ذر جیسا صحابی چکرا گیا کہ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کیا یہ بھی غیبت؟ پیغمبر نے کہا جی یہی غیبت ہے. مگر 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی اتنے بھولے بھالے اور معصوم سے لوگ موجود کہ جنہیں یہی پتا نہیں کہ غیبت کی ایکچوئل ڈیفینیشن کیا, اور ایکسٹریم, اور جنہیں پتا ہے تو وہ حد سے زیادہ معلوم, وہ اس جگہ کو بھی غیبت سمجھتے ہیں کہ جہاں پر غیبت جائز ہو جاتی ہے, چلے جائز تو مسئلہ نہیں, واجب ہو جاتی. اور یہی ہمارے ٹاپک کا آخری حصہ ہے جسے آج مکمل کرنا. لیکن اس لفظ کو ایک بار پھر سمجھا دوں, جو لاسٹ تقریر کا ٹاپک بن چکا, کہ 12 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اسلام نے غیبت کو جائز کیا, مگر اس میں بھی اٹس بیٹر ٹو ایوائڈ. لیکن ان 12 میں کہیں کہیں غیبت واجب ہے, کمپلسری. وہ اگرچہ ایک ہی اصول میں آ جاتی ہے, اس کو پھر الگ سے ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں, کہ جہاں پر غیبت کے ذریعے سے اسلامک کمیونٹی کو ہم زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں بس. لیکن وہ ہیں کون سی, ان کی 2-3 مثالیں ہیں, کیونکہ ٹاپک اتنا سینسیٹیو اور ڈیلیکیٹ ٹائپ کا ہے کہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ مرجع وقت کی کتاب سے ہی لفظ بلفظ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں. آج کی تقریر کے اندر ہمیں 4 چیزوں کو ڈسکس کرنا تھا, بلکہ 5 چیزوں. غیبت کی پیور فقہی ڈیفینیشن جو مرجع کے نزدیک غیبت ہے. نمبر 2, کہاں کہاں غیبت ایگزمپٹڈ ہے اور الاؤڈ ہے یا واجب. نمبر 3, غیبت کرنے کے بعد اس کا کفارہ کیا ہے. بھئی ریکٹیفائی یا ریکٹیفیکیشن ہر گناہ کا اسلام میں ہے, ایسا تو نہیں کہ ایک بار غیبت کر لیا نجات ہو ہی نہیں سکتی, جہنم ہی جہنم. تو کیا. نمبر 4, غیبت کے حوالے سے پھر یہ مسئلہ کہ غیبت سننے والے کی ذمہ داری کیا. لیکن یہ 4 چیزیں تو آج آ جائیں گی, 5ویں چیز آج نہیں آئے گی, وہ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع. اور وہ یہ ہے کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچانے یا اپنے آپ کو ایسی ٹریننگ دینا کہ زبان پہ غیبت ہی نہ, اس کے طریقے کیا ہیں یہ بھی بتائے ہیں اسلام نے 4-5, لیکن فی الحال چھوڑ دیجیے. تھوڑا بہت اگر کسی کو بہت ہی ارجنٹ قسم کا انٹرسٹ ہے تو نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ نمبر 138 جس کا ٹاپک غیبت, مگر خطبے میں نہیں, خطبے کے بعد اردو زبان میں مفتی جعفر حسین صاحب نے جو کامنٹری کی اس کے اندر وہ بتا دیا ہے کہ غیبت کا علاج روایتوں میں کیا ہے. اس کے علاوہ 2-3 باتیں حضرت امام خمینی نے اپنی بک 40 احادیث میں لکھی ہیں, مگر
یہ ساری چیزیں میں نے ریفرنس تو دے دیے جس کو پڑھنا ہے. آج میرے پاس ٹائم نہیں, آج صرف 4 چیزیں. 4 چیزوں میں بھی آخری 2 چیزیں میں جلدی شروع میں لے لوں. نمبر 1 وہ یہ کہ غیبت سننے والے کی رسپانسبلٹی. غیبت سننے والے کی سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اسٹاپ کر دے غیبت کو, کہہ دے کہ میں اس کو سننے کو تیار نہیں. البتہ اس کے اندر بھی اسٹائل الگ الگ ہے. سامنے والا جو بات کر رہا ہے اس کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے اس کو غیبت سے روکنا, لیکن روکنے کا طریقہ ایک پولائٹ اسٹائل ہوتا ہے, ایک سختی والا اسٹائل ہوتا ہے, ایک وہ اسٹائل ہوتا ہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو زیادہ پوائز سمجھ رہا ہے اس آدمی سے. یہ شیطان بھی عجیب چیز, آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب میں شیطان کے ہاتھ میں یوز ہو رہا ہوں. حضرت امام خمینی نے اسی کتاب 40 حدیث یعنی 40 احادیث کے اندر جو سی ڈی پر موجود, اور یہ سی ڈی سیل پر بھی موجود ہے اس پنجیتن سینٹر, اس کے اندر اسی غیبت کے چیپٹر میں جہاں یہ لکھا تھا کہ غیبت کا علاج کیا کرو, وہیں پہ شیطان کا ایک واقعہ کوٹ کیا بہت مختصر, کہ کسی عالم نے اپنے زمانے میں شیطان کے اگینسٹ ایک کتاب لکھی, اور ایسی کتاب لکھی کہ ساری چیزیں اس میں جمع کر دی کہ کیسے شیطان بہکاتا, اور بڑی پاپولر ہو گئی کتاب. ایک بار کسی دوسرے آدمی کی ملاقات شیطان سے ہوئی. شیطان سے بھی ملاقات ہوتی ہے, اس کے طریقے بھی ہیں, شیطان کی پہچان بھی ہے, کیونکہ شیطان بن کے تو نہیں آتا, لیکن وہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے. یہ ساری چیزیں میں جب کہتا ہوں الگ ٹاپک ہے تو بطور مذاق نہیں کہتا ہوں, واقعاً ایک بالکل الگ ٹاپک ہے. کسی آدمی کی ملاقات ہو گئی شیطان سے. ایک مرتبہ یہ آدمی شیطان کو دیکھ کے گھبرا گیا, شیطان تو بڑا ہنستا مسکراتا چلا آ رہا. تو شیطان نے کہا اور کیا, لائف انجوائمنٹ کا نام ہے, میں ہنسوں گا نہیں مسکراؤں گا نہیں تو کیا کروں گا. کہا ٹھیک ہے, لیکن آج کل تیرے لیے کتنا بڑا پرابلم ہو گیا, ایسی بک تیرے خلاف لکھی گئی ہے کہ اب تو کسی کو بہکا ہی نہیں سکتا, کم از کم فار دا ٹائم بینگ, جب تک کہ یہ کتاب سوسائٹی میں موجود ہاٹ کیک کی طرح بک رہی تھی اس زمانے میں کتاب, ہر آدمی کے گھر میں تھی کتاب. شیطان تیری تو روزی جو ہے بند ہو گئی, تیرا تو یہ پروفیشن جو ہے فی الحال فیل ہو گیا, سارے طریقے اس عالم نے اس کتاب میں لکھ دیے. تو پریشان ہونا چاہیے نا, تیرا بزنس مارا گیا. مسکرا کے کہا آپ کو کیا پتا, یہ کتاب میں نے ہی تو اس عالم سے لکھوائی. یعنی اس عالم نے کتاب لکھی اپنی جگہ یہ سمجھ کر کہ میں بڑی خدمت کر رہا ہوں, اس کے دل میں یہ خیال میں نے پیدا کیا کہ پاپولر ہو جاؤ, فیمس ہو جاؤ. یہ اب وہ اپنی جگہ شیطان کے اگینسٹ کتاب لکھ رہا ہے, اس کو کیا پتا کہ یہ کام بھی شیطان ہی کر رہا. اچھا اب ذرا سا آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ ہو. عجیب طریقے ہوتے ہیں. کبھی پتا چلا کہ ہم کسی کو غیبت سے روک رہے ہیں, لیکن ہماری انٹینشن اس وقت واقعاً یہ نہیں ہے کہ فلاں مومن کی عزت کو بچاؤ جس کی غیبت ہو. یہ بتانا ہے ہم بڑے پوائس آدمی, ہم تم سے زیادہ متقی آدمی. ہمیں خود بھی یہ پتا نہیں ہوتا کہ ہماری یہ انٹینشن, لیکن جیسا کہ فرائڈ کہتا ہے کانشیس ایک سب کانشیس ہے, سب کانشیس میں یہ خیال آ رہا تھے, تو یہ روکنا بھی ایک بہت اہم مرحلہ ہے. اس انداز سے غیبت سے روکنا ہے کہ اس کی بھی اتنی توہین نہ ہونے پائے فرسٹ اسٹیج میں. ہاں پھر اگر وہ اپنی بات پہ جم گیا, اڑ گیا, ضد کرنے لگا تو پھر تو اس کے طریقے الگ. لیکن جیسے کچھ لوگ ایکسٹیمپو اس طرح سے غیبت کرنے والے کو روکتے ہیں کہ صاف لگتا ہے کہ غیبت کے گناہ سے گھبرا کے نہیں روک رہے ہیں, بلکہ خود اپنی پائٹی کو اور اپنے تقوی کو ظاہر کرنے کے لیے, بہت اپنے آپ کو مقدس انسان شو کرنے کے لیے غیبت سے روک رہے ہیں. لیکن مختصر یہ, ورنہ بات تو بہت پھیل جائے گی, مختصر یہ کہ غیبت سننے والے کی ذمہ داری کہ جہاں غیبت ہو رہی ہے اس غیبت کو روکا جائے. اور وہ اسٹیجز میں کہ پہلے بہت نرمی کے ساتھ, نرمی کا طریقہ یہ حدیث میں آیا کہ ٹاپک چینج کرو, بجائے اس کے کہ صاف صاف کہہ دو کہ تم حرام کر رہے غیبت کر رہے, ٹاپک چینج کر دو. بہت سارے ایسے طریقے ہیں ٹاپک چینج کر کے بات کو کہیں اور لے جانے کے, اسپیشلی جب غیبت میں وہ مسئلہ آ گیا کہ بہرحال شریعت میں یہ مسئلہ صرف مومن کی حد تک, تو وہی غیبت کے ٹاپک پر رہتے ہوئے کسی ایسے آدمی کا تذکرہ چھیڑا جا سکتا کہ پتہ چلے غیبت کرنے والا اپنی جگہ جو ٹاپک میں مزہ محسوس کر رہا ہے وہ ٹاپک بھی چل رہا, لیکن بات اس کی ہونے لگی جس کی غیبت اسلام میں جائز ہے. تو خیر یہ تو بہت نرم طریقہ ہے, اور بھی پھر طریقے ہیں, لیکن تفصیل کسی اور موقع پر. ابھی اتنی سی بات, اگر یہ پاسبل نہ ہو سکے, یعنی اپنی ہر ممکن کوشش کر لی لیکن غیبت وہاں رک نہیں رہی, اور اگر ہم بولنے جا رہے ہیں تو بڑے ہنگامے اور فساد کا خطرہ, لڑائی ہو جائے گی, ناراضگی ہو جائے گی, غصہ ہو جائے گا, گالم گلوچ ہو جائے گی. ایسے بھی لوگ ہیں, آپ ان کو روکیں گے تو وہ یہی ان کا ریئیکشن ہوتا. تو ایٹ لیسٹ یہ سب سے منیمم طریقہ ہے غیبت سننے والے کے لیے کہ اس جگہ سے اٹھ کے چلا جائے. شہزادی کونین کا واقعہ جو لاسٹ سنڈے آپ نے سنا, اس میں اٹھ کے وہ چلی گئیں, گھر کے وہ جو غیبت ہو گئی تھی وہ اصل میں غیبت ہی نہیں تھی, کیونکہ سارا کافر عورتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا, لیکن بہرحال اس ساری بات کو ریپیٹ نہیں کرنا. تو پہلے غیبت روکنا,
لیکن اگر غیبت نہیں رک پا رہی یا غیبت روکنے کے نتیجے میں ہنگامہ اور فساد زیادہ ہو رہا تو ایٹ لیسٹ یہ ذمہ داری ہے کہ آدمی وہاں سے اٹھ کے چلا جائے. یہ تو بہت مختصر میں نے بات کی. آئیے دوسرا ٹاپک جو آج کمپلیٹ کرنا تھا, غیبت کرنے کا کفارہ کیا. غیبت کرنے کے حوالے سے دو چیزیں تو طے شدہ ہیں, تیسری چیز اختلافی ہے, چوتھی چیز سنت. دو چیزیں واجب ہیں, تیسری چیز میں اختلاف ہے, بعض مراجع کہتے ہیں یہ واجب ہے, بعض کہتے ہیں سنت, اور چوتھی چیز سب کے نزدیک سنت. غیبت کرنے کے بعد یا جہاں پہ غیبت سننا حرام تھا ہم نے اس وقت تو سن لیا, اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا. نمبر ایک توبہ, یعنی یہ دل ہی دل میں اللہ سے یہ کہنا یا اپنے دل میں خیال آنا جو میں نے کیا غلط کیا, یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, نیکسٹ ٹائم میں اسے بچوں گا. کسی کو کہنے, کسی کے سامنے شو کرنے کی ضرورت نہیں, دل کا خیال. یہ تو سارے مراجع کے نزدیک بلکہ ہر عقل رکھنے والے کے نزدیک لازم. نمبر 2, جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے استغفار کرو, یعنی پروردگارا اس کے گناہ معاف کر دے. یہ 2 رکعت نماز استغفار تو نماز توبہ اس کے لیے پڑھو. گناہ اس نے کیے, دوسرے گناہ, توبہ تم مانگو. جو بہترین گفٹ بنے گا اس کے لیے قیامت کے دن, اور وہ گھبرا کے کہے گا خداوندہ کس نے میرے لیے دعائے توبہ بھجوائی. کہ فلاں آدمی نے, اگرچہ اس نے تمہاری غیبت بھی کی, وہ کہے گا اس وقت تو مجھے یہ دعائے توبہ چاہیے, تو دنیا کی بات تو ختم ہو گئی, میں اس کو معاف کرتا ہوں. پوری تفصیل ہے روایتوں میں نے بہت ہی شارٹ کر کے بتایا کہ یہ جو تم اس کے لیے استغفار کرو گے, یعنی استغفار کا مطلب یہ کہ اس کے لیے کوئی نیکی بھجواؤ, اس کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ اس کو تم سے راضی کرے گا. بہرحال بلایا اس کو تو جائے گا, لیکن کامن سینس کی بات ہے کہ دنیا تو گزر گئی اور ہزاروں سال پہلے اس کی کہیں برائی کی گئی. آج اس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم وہ برائی معاف کر دو تو اس کے اگینسٹ اتنی نیکیاں تمہیں مل رہی. قیامت میں تو آدمی ذرہ ذرہ نیکی کو ڈھونڈ رہا ہوگا, اور اتنی بڑی نیکی مل گئی, خوش ہو کر کہے گا خدا بندہ میں نے اسے معاف کیا. لیکن یہ غیبت کرنے والے کی سیکنڈ ریسپانسبلٹی. غیبت کرنے والے کا, جس نے غیبت کی اس کے لیے تیسرا حکم یہ, اس میں اختلاف. بعض مراجع کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے, بعض کہتے ہیں یہ بھی واجب. حضرت امام خمینی فرماتے تھے یہ واجب. آغا خوئی اور آغا سیستانی کہتے ہیں یہ واجب نہیں ہے, مستحب. وہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے جا کے اس سے بھی معافی مانگو. ویسے زیادہ تر یہی مشہور ہے کہ اس سے معافی مانگو, مگر آغا سیستانی اور آغا خوئی اور بہت سارے دیگر مراجع کا نظریہ یہ کہ نہیں, معافی مانگنا واجب نہیں ہے, مستحب ضرور. لیکن آغا خمینی کا نظریہ یہ تھا کہ بہرحال یہ بھی واجب ہے, جا کے اس سے معافی مانگو. ہاں, تمام مراجع پھر ایک ساتھ ایک بات کہتے ہیں, اگر معافی مانگنے میں اور نقصان ہو رہا ہے اور خرابی ہو رہی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کی غیبت کی ہو اب تک اس کو پتہ نہ چلا, اب جو پتہ چلے تو بہت زیادہ ناراض ہو جائے. کچھ لوگ واقعا ذرا ٹیڑھے مزاج کے ہوتے, جب تک نہ بتاؤ اچھا چل رہا ہے, بتا دو گے تو خرابی ہوگی. تو اس میں تو وہ مراجع بھی جو معافی کو واجب سمجھتے کہتے پھر معافی مت مانگو, کیونکہ یہ اسلام پسند نہیں کرے گا کہ ایک خرابی دور کرنے کے لیے دوسری خرابی پیدا کی جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا. تو اب اگر خرابی پیدا ہو رہی ہے تو معافی مت مانگو, لیکن اگر خرابی نہیں پیدا ہو رہی, وہ آدمی بھی اچھا ہے, نیک ہے, شریف ہے, یا معاف کر دے گا, یا یہ کہ معاف بھی نہیں کرے گا تو مسئلے کو بڑھائے گا بھی نہیں, اس میں بھی آغا خوئی اور سیستانی کہتے واجب نہیں, مستحب. لیکن امام خمینی کہتے ہیں اس صورت میں مستحب. اور چوتھی چیز جو سارے مراجع کے نزدیک مستحب ہے وہ ہے کہ جب کبھی کسی جگہ غیبت کرو تو جو توبہ وغیرہ ہے وہ تو اپنی جگہ لے کے آخر میں اس جگہ سے یہ دعا پڑھ کے اٹھو, سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بلکہ مستحب تو یہ ہے کہ جب کبھی بھی کہیں آپ سٹنگ یا گیدرنگ میں بیٹھیں تو اس کے آخر میں یہ دعا پڑھ کے اٹھیں, کیونکہ ہو سکتا کہ آپ کو اندازہ بھی نہ ہو اور بیچ میں کہیں کوئی ایسی غیبت آ کے ایک دم سے چلی گئی ہو کہ ایک آدھ منٹ کوئی بات ہوئی اور آپ بھول بھی گئے ہوں. آپ تو بیٹھے عشاء سے لے کے فجر تک گپ شپ کے لیے کہ سوشل گیدرنگ ہے, ویکینڈ کی رات ہے, 8 گھنٹے کہاں آدھے منٹ کی بات یاد رہے گی. تو اس لیے پریکاشن مستحب یہ ہے کہ ہر سٹنگ کے اختتام پر سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے میرا پروردگار ان تمام باتوں سے جو مشرک کہتے ہیں,
کہ دو خدا ہیں، خدا کی بیوی ہے، خدا کے بچے ہیں، خدا ایسا ہے، خدا ویسا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لیکن خاص ایسی جگہ جہاں غیبت ہوئی وہاں تو بہت ہی زیادہ ریکمینڈڈ ہے کہ یہ جملہ آدمی کہے. تو دیکھیے اس کے ذریعے میں نے اپنے دوسرے وعدے کو پورا کر دیا. جو لوگ کافی عرصے کے بعد آج یہاں پر آئیں وہ حیران ہوں گے کہ ساری باتیں ہو کیا رہی ہیں. ان کے لیے بتا دوں آج 5th اور لاسٹ تقریر ہے بیک بائٹنگ کے ٹاپک پر. اس میں بھی باتیں نامکمل رہ جائیں گی، خاص طور پر غیبت کا علاج. لیکن اس طرح میں پوائنٹ کی شکل میں باتیں بتا کے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں کور ہو جائے. تو خلاصہ یہ بنا کہ توبہ واجب ہے. نمبر 2، جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے دعائے توبہ کرو. کیا ہے؟ خدا اس کے دوسرے گناہ معاف کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے. اور جو غیبت کی ہے تو یقیناً اس میں کوئی عیب و خرابی ہوگا. تو اگر وہ عیب و خرابی کوئی گناہ تھا تو اس گناہ کی بھی اس سے معافی مانگو. جو گناہ ہم نے دوسروں کو بتایا کہ فلاں صاحب شراب پیتے ہیں تو خدا سے اب معافی مانگو کہ اے خدا اس کا یہ گناہ بھی معاف کر دے اور دیگر گناہ بھی. نمبر 3، جو تفصیل آپ نے سنی اس کے حساب سے اس کو بھی جا کے بتاؤ اور اس سے بھی معافی مانگو. اور نمبر 4، جہاں پہ یہ غیبتیں ہوئی ہیں جب وہاں سے اٹھو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کہہ کے اٹھو. یہ کفارہ ہے مجلس غیبت. اب آئیے اصل 2 باتیں. پہلی بات غیبت کہتے کسے، اور دوسری بات یہ کہ کہاں کہاں غیبت ایگزمپٹڈ ہے. تو چونکہ اس سے پہلے کی ایک تقریر یہ ذرا شارٹ میں صحیح مگر آ چکا کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف غیبت، اس لیے میں اس کو ابھی نہیں ٹچ کر رہا ہوں، اس کو آخر میں رکھوں گا اگر وقت رہا. اور جو اصل ٹاپک چل رہا تھا اور وہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ تھا اور ڈیلیکیٹ تھا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اپنی عادت کے خلاف میں آغا سیستانی کی کتاب سے اس کو پڑھوں گا. لیکن تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل کے لیے میں اس عظیم عالم کی کتاب اپنے ہاتھ میں لے کے آیا ہوں جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ لاسٹ 2 سینچریز جتنے شیعہ عالم اور مرجع ہیں سب ان کے شاگرد. شیخ مرتضی انصاری کہ زباں پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا. علماء سے پوچھئے، مراجع سے پوچھئے، صاحبان علم سے پوچھئے کہ شیخ انصاری کیا تھے. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کے حالات بتاؤں، لیکن ان کی کتاب پڑھنے کا مقصد یہ کہ آپ وہ چیز پڑھ رہے جو حضرت آغا خوئی نے مرجع بننے سے پہلے خود پڑھی تھی، اور حضرت امام خمینی نے امامت امت سے پہلے خود پڑھی تھی، اور آغا سیستانی نے فتویٰ دینے سے پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ اس کو لفظ بلفظ پڑھا تھا. لیکن جو کہ مرحوم مرجع کی کتاب ہے اس لیے فتویٰ اس میں سے نہیں آئے گا، فتویٰ اس میں سے آئے گا. فتوے کی تفصیل جہاں ضرورت ہوئی وہ بھی ہر جگہ نہیں. تو 2 جگہیں آ چکی ہیں مگر احتیاطاً ربط ملانے کے لیے اس کو ریپیٹ کر دیا جائے. وقت تجوز الغیبت فی مواردہ، آغا سیستانی لکھتے ہیں کہ غیبت جائز ہے کچھ جگہوں پر. جہاں جہاں لفظ جائز آ رہا دیٹ مینس اٹس بیٹر ٹو ایوائڈ دس. گناہ نہیں، کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے اس کو چھوڑ دیں. نمبر 1، الظالم لغیرہ، مظلوم کو اختیار ہے کہ وہ ظلم بتا سکتا ہے جو ظالم نے اس پر کیا. نمبر 2، اور اس میں تفصیل ہے لیکن وہ آ چکی ہے لاسٹ سنڈے. نمبر 2، المتجاہر بالفسق، من القى جلباب الحیا فلا غیبت لہ. یہ حدیث رسول، جو خود اپنی حیا کا پردہ ہٹا دے تو اللہ پھر اس کے لیے کوئی حیا نہیں رکھتا. یعنی جو آدمی کھل کے گناہ کرے اس کا گناہ بتایا جا سکتا ہے. 2 چیزیں، یہ دونوں اتنی مختصر نہیں ہے لیکن چونکہ بیان ہو چکی. نمبر 3 بلکہ تیسری بھی آ چکی، نصح المومنین، جہاں پر ایڈوائس کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہے، مکان کرائے پہ دینے کا مسئلہ ہے، بزنس کی پارٹنرشپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ، اس کی بھی ڈیٹیل آ چکی ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا، بس یہ 3 چیزیں آ چکی تھیں. نمبر 4، جہاں پر اس آدمی کو اس کے گناہ سے روکنا. ما لو قصد بالغیبہ رد المختاب عن المنکر، ہم کسی کا عیب یا خرابی اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ آدمی کو گناہ سے روکنے کا ارادہ. وہ ایک ایسا گناہ کر رہا کہ جب تک کہ ہم اس کا عیب نہیں بتائیں گے وہ گناہ سے نہیں روکے گا. اچھا اب یہ ایک اوپن پرمیشن نہیں، اس کے اندر ڈیٹیل، اور اس کو میں مثال کے ذریعے ہی سمجھاؤں جیسے باقی ہر چیز بھی ایگزامپل کے ذریعے سمجھ میں آئی. وہ چوتھی چیز یہ کہ فرض کیجئے کہ ایک نوجوان کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جو چھپا کے کرتا، تو اس کو تو ہمیں چھپا کے رکھنا. لیکن
ہمیں پتا ہے کہ اگر اس کے باپ کو یا ماں کو بتا دیں تو وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو اس گناہ سے روک سکتے ہیں. شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے یا ڈانس کلب میں اور ڈسکو میں جاتا ہے جہاں جہاں جو حرام کام. اب عام آدمیوں کو نہیں بتا سکتے, پیرنٹس کو بھی نہیں بتا سکتے. نہیں, پیرنٹس کو بھی بتانا جائز نہیں ہے, وہ بھی حرام. بیٹے کی غیبت باپ سے بھی حرام. لیکن ایسی حالت میں بتایا جا سکتا ہے جب ہمیں معلوم کہ جس کو ہم بتا رہے ہیں وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو گناہ سے روک. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر باپ اس پوزیشن میں ہو. خصوصاً جو لوگ آسٹریلین پاسپورٹ لے چکے ہیں وہ گویا اپنی یہ پوزیشن خود اپنے ہاتھ سے سرنڈر کر چکے ہیں. اب ہمارا اپنے بیٹے پہ کوئی اختیار نہیں چلے گا. وہ ہمارا اتنا احترام کر جاتا ہے, یہ بھی بڑی بات ہے, ورنہ چاہے تو پولیس بلا کے یا ہمیں گرفتار کرائے یا خود الگ ہو جائے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ابھی کوئی پیرنٹس اس پوزیشن میں ہو. آسٹریلیا کوئی جرنل چیز نہیں. تو خلاصہ یہ کہ اور کبھی انڈیا اور پاکستان میں بھی باپ کی کچھ نہیں چلتی بیٹے کے سامنے. یہاں کا بیٹا احترام کر لیتا ہے باپ کا, وہاں کا احترام نہیں کرتا. تو اسلام نے جرنل بات بتائی ہے کہ جہاں پر گناہگار کو اس کے گناہ سے روکنے کا اونلی یہ طریقہ ہے کہ اس کی غیبت کرو, یعنی اس کا عیب بتاؤ اس کے سامنے, جو روک سکتا. لیکن اس میں آپ نے یہ دو باتیں سنی نا. نمبر ایک, اگر یہ واحد طریقہ ہو, اونلی بھی, اگر اور بھی طریقے ہیں تو پہلے وہ طریقے اختیار کرو. غیبت تو بہت آخر میں لو. اور نمبر دو, ایسے کے سامنے بتاؤ جو روک سکتا. ایسے کے سامنے بتانا کہ جو روک نہیں سکتا, چاہے وہ اس کے بہت ہی کلوز کیوں نہ ہو, وہ بیکار. یہ تو ایک تو غیبت بھی ہو جائے گی, ساتھ میں اسے جو تم نے مینٹل ٹارچر میں مبتلا کیا, جس باپ کو اب تک پتا نہیں تھا اس کا بیٹا شرابی ہے. روایتوں میں آیا کہ امام نے کسی نے کہا, مولا, بہت مشہور روایت ہے اور 28 سفر کو امام حسن کے حالات میں پڑھی جاتی ہے, میں بہت مختصر بہت تیزی سے گزرے جا رہا ہوں. مولا, فلاں آدمی جو تھا آپ کی غیبت کر رہا تھا. امام نے کہا, تو نے دو گناہ کیے, ایک اس کی بات مجھ تک پہنچا کے اس کا حق طلب کیا, اور ایک یہ بتا کر کے وہ آدمی میری غیبت کر رہا ہے, مجھے جس ذہنی پریشانی میں مبتلا کیا. یہ لفظ میں نے استعمال کیا, امام نے تو کہا کہ تو نے مجھے جس پریشانی میں مبتلا کی. تو یہ بھی ہوتا, ایک ایک حدیث کو لے کر جنرل مسئلہ نہیں بنایا جاتا ہے, لیکن یہ اس کے ضمن میں آ رہا ہے. تو پہلی بات کہ اگر ایک بیٹا شراب پی رہا ہے چھپ کر, اور اس کے باپ کو ہم بتائیں تو باپ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو روک دے گا. لیکن اور بھی طریقے ہیں اس کو شراب سے روکنے کے, تو پہلے دوسرے طریقے اختیار کرو جو نارمل ہیں. ان سے کام نہ چلے یا شروع سے ہی پتا چلے کہ اور کوئی طریقہ نہیں تو غیبت کرو. لیکن دوسری بات, اسی کے سامنے جو اسے روک سکتا ہے. جو روک نہیں سکتا, چاہے وہ اس کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو, تمہیں حق نہیں ہے بتانے کا. یہی مسئلہ شوہر و بیوی کا. بیوی ایک گناہ کر رہی ہے, شوہر کو نہیں معلوم, ہمیں معلوم. ہمیں سے مطلب ہماری عورتوں کو یا کسی کو بہت ایک دوسرے کو دیکھتی رہتی ہے, پتا ہے کہ کیا کر رہی ہے. کیا اس کے شوہر کو بتا سکتے ہیں؟ یہی دو شرطوں کے ساتھ. اگر اس عورت کو گناہ سے روکنے کا کوئی طریقہ نہیں سوائے بس یہی شوہر ہے کہ جس کی بات چلے گی, یا شوہر کا احترام یا شوہر کا دباؤ, تو ٹھیک. لیکن دوسری بات ساتھ میں آ گئی, بشرط یہ کہ شوہر اس پوزیشن میں. اگر آپ کو پتا ہے کہ شوہر اس پوزیشن میں نہیں تو کوئی فائدہ نہیں اس کو بتانے کا, فائدہ نہیں, جائز ہی نہیں بتانا. جب کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے تو یہ غیبت میں شامل ہو گیا. اچھا آپ دیکھیے, آپ نے خود اندازہ کیا ہوگا کہ یہ کتنا پریکٹیکل ٹائپ کا مسئلہ ہے, اور ہماری سوسائٹی میں اس کی اتنی مثالیں بن سکتی ہیں. سوسائٹی سے مطلب پوری شیعہ کمیونٹی دنیا میں کہیں پر بھی ہو کہ یہ 1 گھنٹہ تو یہی ایک مسئلہ لے جا سکتا ہے, لیکن اتنا اشارہ کافی ہے, سمجھدار بات سمجھ بھی گئے ہیں, اور یہ کہ تقریر مکمل کرنے کے لیے اتنا ہی بیان مناسب ہے. نمبر 4 یہی چیز, جب اس کو بعض دوسرے مراجع کہتے ہیں کہ جب غیبت نہی عن المنکر کا پارٹ بن جائے, ہمیشہ پارٹ نہیں بنتی, جب بن جائے, وہ اس کی ڈیٹیل آپ نے سمجھ لی. نمبر 5 ما لو خیف علی الدین من الشخص المختاب. اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا, ما لو خیف علی الدین, اگر یہ خوف محسوس ہو رہا کہ اس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچے گا, فتجوز غیبتہ, تو اس کی غیبت جائز ہے, لئلا یترتب الضرر الدینی, تاکہ اسلام اور دین کے نقصان کو بچایا جائے. اب اس کے لیے شیخ انصاری انہوں نے ذرا سی تشریح کی ہے. فرماتے ہیں کل مبتدع, جیسے وہ آدمی کہ جو اسلام میں کوئی بدعت لے کے آ رہا, ایسی بدعت جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوں گے,
اور اس کے لیے دلیل میں لکھتے ہیں کہ کئی حدیثیں ہیں. مثلا انل کافی، اصول کافی کی ایک حدیث ہے بسند الصحیح اور بالکل معتبر حدیث ہے چھٹے امام سے کہ قال رسول اللہ اذا رأيتم اہل الریب والبدع، اگر تم دیکھو ان لوگوں کو جو میرے بعد لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹ پیدا کرتے پھر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ شریعت کی ہر چیز کے بارے میں شک پیدا کرنا اور بدعتیں پیدا کرتے پھر رہے ہیں. وہابیت نے لفظ بدعت کو اتنا بدنام کیا، ان کے ہر چیز بدعت، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض شیعہ سمجھنے لگے کہ بدعت کوئی چیز ہی نہیں. صحیح اور بالکل بیچ والا اور معتدل کنسپٹ بدعت کا اہل بیت نے دیا. کیا ایسا بھی نہیں ہے؟ کتابت کو دیکھا تو بدعت، علم کو دیکھا تو بدعت، اگر یہ یقین کیا کہ انسان چاند پہ اتر گیا تو بدعت، تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کی رسول کے بعد تو یہ بدعت. ایسا بھی بدعت کا کنسپٹ نہیں اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی چیز ہی بدعت نہیں. بہرحال جس شیعت کے اندر ایسی نئی نئی چیزیں لے کر آ جاؤ جو اسلام میں نہ ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ غیر خدا کو سجدہ کرنے لگتے ہیں چاہے معصوم ہی کا حوالہ کیوں نہ ہو. تو ایسا بھی نہیں کہ کوئی چیز بدعت نہیں، ایسا بھی نہیں کہ ہر چیز بدعت. چونکہ آج کا ٹاپک بدعت نہیں، شاید کبھی مجھے بعد میں دے دیا جائے تو وہ دوسری بات ہے، میں تفصیل نہیں بتا رہا ہوں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ لفظ بدعت سن کے شیعہ الرجک ہو گئے، بھڑک اٹھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. نہیں، ہمارا بھی ٹاپک ہے. تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے اگر ہمارے شیعوں، ہمارے کلمہ پڑھنے والوں میں شک پیدا کرنے والے اور بدعت کرنے والے پیدا ہوں بعد ہی میرے بعد، فَأَظْهَرُ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ، تو پہلی بات تو یہ کہ اعلان کر دو کہ ہم ان سے بری، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ شیعت کا نظریہ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں. وَأَكْثَرُ مِنْ سَبِّهِ، اور ایسے لوگوں کو بہت زیادہ برا بھلا کہو، ان کی خرابیاں بیان کرو. ہمارے خلاف کوئی بات کہہ دے، ایگو پرابلم کو چیلنج کر دے، ہم ہر جگہ اس کی برائی کرتے ہیں. اور اللہ کا اتنا قیمتی دین جس کے لیے حسین نے اپنا گھرانہ قربان کر دیا، وہ ہمارے سامنے ضائع کیا جا رہا اور بگاڑا جا رہا. ہم چپ چاپ بیٹھے رہیں کہ دوستی خطرے میں پڑ رہی ہے، رشتہ داری خطرے میں پڑ رہی ہے. جی ہماری زبان پہ کسی کی برائی نہیں آ سکتی، چاہے وہ آج کا یزید ہی کیوں نہ ہو. نہیں، فَأَكْثَرُ مِنْ سَبِّهِمْ وَالْقَوْلُ فِيهِمْ وَالْوَقِيَّةُ، اور ان کے برائیاں اور عیب مسلسل بیان کرو. كَيْ لَا يُطْعِمُ فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ، تاکہ نہ ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ اسلام میں فساد برپا کرے، نہ بعد میں کوئی آنے والا اسلام میں فساد برپا کرے. ہر ایک گھبرا جائے کہ بھائی نہیں، یہ مسئلہ اتنا سینسیٹیو ہے، اس میں کچھ بولنے کا مقصد ہے کہ ہماری توہین ہو جائے گی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اتنا زیادہ ڈیٹیل والا ٹاپک ہے کہ ایک گھنٹہ اس میں گزر جائے گا، اس لیے میں اپنے آپ کو یہاں پہ روکتا ہوں. خلاصہ یہ کہ ہر وہ آدمی جو لوگوں کو دینی نقصان پہنچا رہا، یا ان کا عقیدہ بگاڑ رہا، یا ان کا عمل بگاڑ رہا، یا واجبات کو بہت معمولی بنا کے پیش کر رہا، یا حرام کو بالکل جائز بنا کے پیش کر رہا، یا توہین پروردگار سے توہین امام تک کی کسی منزل پر شیعت کے نام پہ آ رہا، اس کے عیب بیان کرنا، اس کی غیبتیں کرنا بالکل جائز، حتیٰ اس میں اس کے چھپے ہوئے عیب بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. یہ پانچواں موقع تھا. فرماتے ہیں اور چھٹا موقع وہ یہ ہے کہ جرح الشہود والروات. علماء کے درمیان تو اس پہ بڑی دلچسپ بحث ہوتی ہے، کوئی بحث نہیں ہوتی ہے، دلیل ہے لیکن وقت نہیں ہے اور آپ حضرات کا اتنا بڑا پرابلم بھی نہیں. وہ ہے چھٹا موقع، گواہ اور راوی کے اوپر اس کے کیریکٹر کو چھاننا اور کھنگالنا، اس کی اسکروٹنگ کرنا. گواہ، ایک آدمی گیا اور اس نے کہا یہ فلاں آدمی جو ہے نا اس نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اب وہ دوسرے آدمی کا ہاتھ ہم کاٹیں جس آدمی کے کہنے پر یہ اتھینٹک اور ریلائبل ہونا چاہیے. اس نے زید نے تو جا کے گواہی دے دی، تو اب اس وقت زید کے کیریکٹر کو پہلے دیکھا جائے گا، پوچھا جائے گا. اسلامی عدالت اعلان کرے گی کہ یہ آدمی ہے، یہ آ کے گواہی دے رہا ہے، یہ صحیح آدمی ہے، کسی کو اس کا عیب پتا ہے تو آ کے بتائے. اس کے کہنے پہ کسی کا ہاتھ کٹنے والا، اس کے کہنے پہ کسی عورت کو سنسار کیا جانے والا، اس کے کہنے پہ کسی مرد کی گردن اڑائی جانے والی. زید نے آ کر کہہ دیا کہ فلاں آدمی قاتل ہے. تو جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن پہلے زید کو دیکھا جائے گا. یہاں پر اب ہم جا کے اس کی برائی بتا سکتے ہیں، بلکہ واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں ہماری خاموشی کا مطلب یہ کہ جھوٹا یا فراڈی آدمی اس میں جا کے خرابیاں پیدا کرے گا. چلے ہم کو پتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، شرابی، مگر اسلام میں شرابی کی گواہی نہیں چلتی. تو اور کسی کو نہیں پتا تھا یہ شرابی ہے، ہمیں بھی نہیں بتانا تھا، لیکن جب اس کی وجہ سے کسی کی گردن اڑ رہی یا ہاتھ کٹ رہا یا اور کوئی سزا مل رہی، ہم بتائیں گے جا کے اس کی خرابی. اور اسی میں فرماتے ہیں کہ راوی بھی آ گئے، اور بلکہ بہت اچھا جملہ اس کے بعد لکھا کہ جب
گواہ کی خرابی بیان کرنا ضروری تو راوی کی تو اولا بالجواز زیادہ مناسب ہے برائی بیان کرنا. کیوں؟ فَإِنَّ مَفْسَدَةَ الْعَمَلِ بِالرِّوَایَةِ الْفَاسِقِ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةِ شَهَادَتِهِ. ایک فاسق کی گواہی سے زیادہ نقصان فاسق کی غلط روایت. وہ تو قیامت تک کے لیے کسی حرام خدا کو حلال کر دے گا, کسی حلال خدا کو حرام کر دے گا. تو یہ جو آپ اکثر پڑھتے ہیں کہ روایت ہم نے پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ یہ راوی شرابی تھا نہیں مانیں گے, یہ روایت زانی تھا نہیں مانیں گے, یہ راوی زانی تھا نہیں مانیں گے, یہ راوی چور تھا اس کی روایت نہیں مانیں گے. وہ اسی لیے کہ وہ جھوٹا غلط سلط جس کا کریکٹر صحیح نہیں, اس کی روایت پر عمل کرنے کا مقصد قیامت تک کے لیے اسلام میں تبدیلی. خیر, میں نے خود بھی محسوس کیا کہ یہ آپ کے مطلب کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کی وجہ سے آپ علماء پہ پلٹ کے اعتراض کر سکتے ہیں جی یہ علماء کرام ہم کو غیبت سے روک رہے ہیں, اور اس سے پہلے اسلام میں اتنے بڑے بڑوں کی غیبتیں کر رہے ہیں جو امام کا راوی ہے. تو اسی لیے کہ اس غیبت کا مقصد ہے اسلام کو ایک بڑے فساد سے بچانا. خیر, اب جلدی جلدی بات مکمل کروں اس سے پہلے کہ سبھی مومن اٹھ کے چلے جائیں. تو اس کے بعد یہ چھٹا موقع تھا. ساتواں موقع القدح فی المقالات الباطلہ. ساتواں موقع یہ کہ ہم غلط قسم کے مقالات اور مضامین اور نظریات اسلام میں لائے گئے. اب اس میں اور چھٹے میں بہت نازک فرق ہے. وہ جو بدعت اسلام میں لا رہا ہے, شک لا رہا ہے, وہ الگ چیز ہے. یہ ہے آدمی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس نے کسی وجہ سے اسلام کے کوئی ایسی غلط چیز اسلام میں پھیلا دی. لیکن یہ جو نازک سا فرق ہے یہ آپ کے لیے نہیں, یہ علماء کے لیے ہے. تو خالی لسٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے میں نے یہ دو الگ الگ چیزیں پڑھی. آپ اس ساتویں چیز کو نہ بھی سمجھیں تب بھی چل جائے گا. مگر ساتویں اور پانچویں ایک فرق یہ ہے کہ ساتویں والے آدمی اپنی جگہ صحیح, لیکن کسی وجہ سے وہ ایک غلطی کر گیا, اس غلطی کو روکنا. بہرحال اس میں بھی علماء کرام پوری احتیاط کرتے ہیں کہ چونکہ آدمی برا نہیں, اچھے آدمی بھی تو غلطی کرتے ہیں نا, تو اس طرح سے اس کی خرابی بتائیں کہ اس کی توہین بھی نہ ہونے پائے. فرمائے کہ ان سے یہ بھول ہو گئی. علامہ مجلسی کے سامنے ایک مسئلہ چھڑا گیا. علامہ مجلسی اصفہان میں رہتے ہیں اور مسئلہ چھڑا گیا کربلا کے عالم کا. اصفہان سے کربلا 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, پہلے زمانے میں 2 مہینے کا راستہ تھا. کہ جی وہ کربلا میں ایک عالم پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ اسلام میں شراب حرام تو ہے, نجس نہیں, ہاتھ پہ پیر پہ لگ جائے تو یہ پاک ہے. کہ یہ غلط نظریہ, مگر کچھ اس انداز سے کہا کہ مفہوم یہ تھا کہ ان کی توہین ہوگی. اسی وقت اپنے خچر یا گھوڑے کو تیار کرایا, اسی وقت, جسے بولنے میں ایکسٹمپو کہا جاتا ہے, گھوڑے پہ سوار ہو کے کربلا گئے, ان عالم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. کہا بہت ضروری اور اہم کام چھوڑ کے آ رہا ہوں, لیکن چونکہ مجھ سے آپ کے نظریے کی خرابی بیان کرتے ہوئے ذرا سی سلپ آف ٹنگ ہو گئی, تو آپ سے معافی مانگنے آ رہا ہوں. معافی مانگ کے فوراً واپس چلے. یہ 2 مہینے کا سفر طے کیا ہے فقط اس وجہ سے کہ چاہے یہاں پر غیبت جائز بھی ہو, لیکن چونکہ یہ آدمی اپنی جگہ برا نہیں ہوتا, ایک نظریہ اس کا غلط قائم ہو گیا, تو بہت احتیاط کرنا ہے. لیکن چلیں اس کے آگے بڑھیں, اب آپ کے مطلب کی بات ہے. نمبر 8, یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کے لیے کچھ روایتیں بھی شیخ انصاری نے لکھی ہیں, لیکن میں اس کو اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ ٹائم بہت زیادہ گزر گیا اور ابھی ایک آخری ٹکڑا مختصر صحیح اس کو دوبارہ بیان کر دینا. نمبر 8, غیبت کرنا اس لیے تاکہ کسی آدمی کو مالی اور جانی نقصان سے بچایا جائے. ایک تو تھا کہ ایک آدمی کو گناہ سے روکنا, اب گناہ سے نہیں روکنا ہے. غیبت ہم اس لیے اس کی کر رہے ہیں تاکہ اسے نقصان سے بچائیں. اب اس قسم کی مثالیں آج کے دور میں بہت کم رہ گئیں, اس لیے کہ حکومتیں بھی ذرا بہت ہی زیادہ ڈیموکریٹک ٹائپ کی ہو گئی ہیں, کورٹس میں بھی آزادی ہے, کچھ میڈیا بھی اسٹرانگ, لیکن آج بھی اسلامی دنیا میں عراق جیسے ظالم حکمرانوں کے ہاں اس کی مثالیں مل جاتی. پہلے بہت کامن تھی. وہ یہ تھی کہ ایک بادشاہ ایسا آیا, میں بطور مثال کہہ رہا ہوں لیکن ایسے واقعات ہیں, اس نے کہا میں ہر اس آدمی کو قتل کروں گا جو شراب نہیں پیتا. ایک مومن بھی اسی شہر میں رہتا, اب اس کے بھی قتل کا حکم آ گیا. ہمیں پتا ہے کہ یہ آدمی چھپ کے شراب پیتا ہے, عام حالت میں بتانا حرام نہیں. ہم نے جا کے رپورٹ دی بادشاہ کو, اسے قتل نہ کرائیں, یہ بھی شرابی. اب ایک مومن ہے, لوگوں میں عزت ہے, احترام ہے, اس کو ہم جا کے کہہ رہے ہیں شرابی. یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے اس کو شراب سے روکنا ہے, نہیں, وہ ہماری طاقت میں نہیں. اس وقت اس کو ظالم بادشاہ سے بچانا. ایسے بہت سے واقعات تھے اور بہت پرانے نہیں تھے. یہ رضا شاہ پہلوی اور اس کا باپ محمد رضا خان,
ان کے مظالم میں یہ تھا، خاص طور پہ اس کا باپ تو گویا اسلام کے خلاف کوئی ازلی دشمنی اور بیر لے کے اس دنیا میں پیدا ہوا، تو اس کا تو اکثر یہ طریقہ کار تھا کہ مثلا جس عورت کے بارے میں اس کو پتا چل جائے کہ یہ حجاب کرتی ہے اور قتل کرا دیتا، یا جس عورت کے بارے میں پتا چل جائے کہ نامحرم سے ہاتھ نہیں ملاتی قتل کرا دیتا تھا۔ ہم نے کہا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ایسا کرتی، گھر میں خوب کھل کھیلتی ہے۔ اب اس وقت جو ہم اس کی برائی کر رہے ہیں، عیب بتا رہے ہیں، لیکن اس لیے کہ اس کی جان بچانا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ایران میں ایسا ماحول گزرا، اور یہ سینکڑوں سال پہلے کی بات نہیں ہے، اسے ابھی 80 سال ہوئے کہ 10 سال تک مومنہ عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلی، اس لیے کہ آرڈر یہ تھا جو گھر سے باہر چادر کے ساتھ نظر آئے اس کی گردن اڑا دو۔ تو کہا ہم کو چادر نہیں اتارنا، تو اب چادر نہیں اتارے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، گھر سے باہر ہی نہیں جائیں گے۔ 10 سال سننا بہت آسان ہے، یہ محاورتاً نہیں ہے گھر سے باہر کوئی نہیں گیا کہ بھائی اس میں کہا کہ ایک آدھ تو چل جاتا، واقعاً پورے 10 سال گھر کے اندر رہی، صرف اپنے حجاب کو بچانے کے لیے۔ جو ہمارے ہاں تو آج کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، کوئی چیز ہے حجاب، کوئی مسئلہ ہے حجاب، لیکن غیبت سے میں حجاب پہ کہاں چلا گیا۔ جیسے اب اس کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے، لیکن اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں، اگرچہ پڑھنا چاہیے، اب مجمع ذرا بوریت کی منزل پہ آ گیا ہے، لیکن آنے دیجیے، تو میرے تو آخری چند منٹ رہ گئے۔ واقعہ ہے ابو بصیر راوی کا۔ امام نے اپنی محفلوں میں بیٹھ کر ابو بصیر کے 2-4 عیب بتائے، مجمع نے کوئی اس کے اوپر ریئیکشن ظاہر نہیں کیا کہ امام جو کہہ رہے ہیں وہ امام جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ہی نوز بیٹر، مگر فوراً امام نے خط بھجوایا ابو بصیر اور کہا اے ابو بصیر، ہو سکتا ہے تجھے یہ خبر ملے کہ میں تمہاری برائیاں مجمع میں کر رہا ہوں۔ باقاعدہ پورا خط ہے امام کا، یہ کسی عالم کا ہیپوتھیسس یا قیاس یا گیس نہیں ہے۔ یہ برائیاں میں نے کیوں کی یہ بھی سمجھ لو، یہ فقط اس لیے کہ ظالم بادشاہ کے اسپائی اور جاسوس میرے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، یہ پبلک گیدرنگ ہے، سب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آ جائے، اور وہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ایسا ہے جو ہم سے بہت ہی کلوز ہے، کہ ہم پر تو فی الحال وہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے، کیونکہ کربلا کے بعد یزید اور بنو عباس دونوں اس نتیجے پہ پہنچے کہ اہل بیت کے خلاف ڈائریکٹ سامنے آ کر جنگ کرنا، اپنے ہی آپ کو ختم کرنا، مگر انہوں نے طریقہ اختیار کیا کہ ان کے قریبی کلوز شیعوں کو ختم کر دو۔ جب وہی نہ رہیں گے تو ان کا میسج آگے کیسے جائے گا؟ تو جس دن وہ اسپائی آ کر بیٹھتا، میں اپنے کسی نہ کسی بہت ہی قریبی شیعہ کا ایک آدھ عیب بتاتا ہوں، وہ جا کے رپورٹ لکھتا ہے کہ یہ آدمی ان کے قریب نہیں ہے کیونکہ امام تو اس کی برائی پبلک میں کر رہے ہیں۔ اے ابو بصیر، تجھے نہیں پتا کہ اس برائی کے ذریعے میں نے تیری جان کو بچایا۔ اور آگے امام نے پھر سورہ کہف کا وہ واقعہ کوٹ کیا جو بڑا انٹرسٹنگ تو ہے لیکن ہر بچہ جانتا۔ حضرت خضر نے اس بادشاہ کی وجہ سے کشتی والے کی کشتی کو نقصان پہنچایا تھا، اگرچہ مال مومن کو نقصان پہنچانا گناہ ہے، لیکن اس لیے کیا کہ یہ ذرا سا نقصان اس سے تو بہتر ہے نا کہ بعد میں پوری کشتی ہی اس سے چھین لی جائے۔ اے ابو بصیر، تیری ذرا سی یہ برائی اس سے تو بہتر ہے نا کہ بعد میں تیری جان ہی اڑا دی جائے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو تاریخ میں منصور و ہارون کے زمانے میں امام کو فیس کرنا پڑا، اور لاسٹ سینچری کے اندر ایران اور عراق میں کتنے ہی مومنین کو اسے برداشت کرنا پڑا۔ یہاں پہ جائز آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں آدمی میں یہ عیب، بادشاہ اپنے جیسوں کے علاوہ سب کو قتل کر رہا، آپ بتا سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی ایسا پاگل قسم کا ہوموسیکچول بادشاہ آ گیا جو یہ عمل نہیں کرے گا اس کو قتل کروں گا، ہم نے کہا یہ مومن بھی تیری طرح سے ہے، اب یہ اس کا عیب بتا رہے ہیں، مگر جائز ہے، بلکہ کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے اگر اسی کے ذریعے اس کی جان بچے گی۔ خیر، اس کی جان تو بچے نہ بچے، آپ لوگوں کی جان کیسے بچے اس تقریر سے، تو یہ آخری جملے۔ نمبر 9 وہ ہے کہ جس کے بارے میں غالباً لاسٹ تقریر سے لے کے آج کی تقریر تک سب سے زیادہ سوال اسی حوالے سے پوچھے گئے، چنانچہ اس کا جواب بھی سن لیجیے۔ نمبر 9 جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جائز غیبت، اگر کوئی آدمی اپنے عیب ہی سے پہچانا جاتا، یہ اسپیشلی آتا ہے فزیکل ایبس کے بارے میں، کوئی آدمی پہچانا ہی جاتا ہے اسی ڈیفیکٹ سے، فزیکل ڈیفیکٹس، جسمانی عیب، اسی سے پہچانا جاتا۔ دیکھیے آدمی جب بہت ساری لینگویجز بولتا ہے نا تو پھر عجیب و غریب قسم کے الفاظ اس کی زبان پہ آتے ہیں۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا دوسرے صاحب کے بارے میں کہ جی وہ جو صاحب ہیں وہ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، ہم ان کو ووٹ دیں کہ نہ دیں، یہ آدمی کیسا ہے، آپ بہت ریلائبل آدمی آپ بتائیے۔ جن سے پوچھا گیا وہ بہت جلدی میں تھے، گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، کہا اس کو ووٹ نہ دینا، یہ بہت ہی رٹچی ہے، یہ کہہ کے چلے کہ زبان کا لفظ
چائنیز لفظ چائنیز لگ رہا ہے نا، کچھ چیچی ٹائپ کا. چائنیز کا ہے، رشین کا ہے، گجراتی کا ہے، اردو کا ہے، سندھی کا ہے، پنجابی کا ہے، دکنی زبان کا ہے، پوروی زبان کا ہے، عربی فارسی کہیں نہ ملے. پریشان لوگ. یہ خرابی بتا کے گئے ہیں، لیکن کیا بتا کے گئے؟ بہت ریٹچی. اگلی دفعہ ملے، کہا وہ لفظ نہیں ملا، ریٹچی کیا کہا، وہ جلدی میں انگلش اردو میں ملا کے بول گیا. ریٹ مانے لال، چی مانے چی، لالچی. بہت یہ لالچی قسم کا آدمی ہے. تو کبھی ایسے لالچی قسم کے الفاظ میری زبان پہ بھی آپ سن لیں گے، کیونکہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سوئچ اوور کرنے میں پریشانی ہو جاتی ہے. تو نمبر فزیکل ایب یا فزیکل ڈیفیکٹس. ایک آدمی مشہور ہی اس بات سے، لوگ اس کو پہچانتے ہی اس طریقے سے، اور کوئی طریقہ ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ اب اگر یہ آپ کے اسٹائل پر ہے، اب اگر آپ بتا رہے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ فلاں صاحب، اس نام کے 2-3 آدمی ہیں، تو آپ نے کہا جن کا قدر لمبا سا ہے. اب کس طرح کہہ رہے ہیں آپ؟ لمبو کہہ رہے ہیں کہ قدر زیادہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے لفظ کے اوپر، لیکن اجازت ہے صحیح طریقے سے لفظ استعمال کر کے بیان کرنے کی. جیسے خود لکھ رہے ہیں، جیسے اس کی مثالوں میں معصوم نے فرمایا کہ جاء زینب العطارۃ الحولا الی رسول اللہ. یہ امام کی حدیث ہے. ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ زینب بہت کامن نام تھا عربوں میں. ایک عورت زینب آئی، العطارہ جو عطر فروش تھی، عطر بیچا کرتی تھی، خوشبو بیچا کرتی تھی. الحولا اور بھینگی تھی. یہ ایک آنکھ کی خرابی ہوتی ہے. تو یہ کہا، امام فرما رہے ہیں کہ وہ زینب جو عطر فروش ہے اور جس کی آنکھوں میں بھینگا پن ہے، وہ رسول کے پاس آئی. تو کیا غیبت؟ اور امام کہہ رہے ہیں جی نہیں، یہ غیبت نہیں، کیونکہ وہ اسی نام سے پہچانی جاتی تھی اور اس انداز سے یہ لفظ ہے حولا کے جس کے اندر توہین کا پہلو نہیں. مالک اشتر یہ آنکھوں کا ایک عیب ہے، یعنی آنکھ کی نیچے کی پلک غائب ہو جانا یا آنکھ کا لٹک آنا. لیکن ہر شیعہ، ہر مومن مالک کے ساتھ اشتر ہی کہے گا، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا کون مالک. ہم معصومین نے بھی جب مالک اشتر کا تذکرہ کیا تو مالک اشتر کہا، کیونکہ ہمیں اشتر کے معنی نہیں پتا تو ہمارا ذہن تو گیا ہی نہیں. لیکن عربی کا لفظ. کتنے ہی راویوں کے نام ہے آمش یعنی جسے رات کو نظر نہیں آتا، آرج لنگڑا. یہ سارے نام روایتوں میں آئے ہیں مختلف آدمیوں کے. اگرچہ یہ بھی غیبت ہے اگر آپ انسلٹنگ وے میں کہہ رہے ہیں یا ایسے آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اس طرح سے فیمس نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے عیب کے ذریعے سے مشہور ہو چکا، تذکرہ اس طرح کیا جاتا، یا مشہور بھی نہیں ہوا لیکن سمجھانے کے لیے سامنے والے کو کہ کون صاحب آئیں، ذرا سا اس کا جسمانی عیب بیان کرنا پڑے، تو اس میں اجازت ہے، بشرط یہ کہ انداز انسلٹنگ نہ ہو. کہ مثلا یہ ہے کہ زینب آئیں، اب کون زینب؟ کہا وہ ذرا لمبی والی. 2 زینب ہیں، ایک لمبی ہیں، مثلا کم قد کی ہیں. یہ انداز بالکل صحیح، یہ جائز غیبت کے اندر ہے، جس کی مثال مالک اشتر سے لے کر زینب العطارۃ الحولا، جو دونوں لفظ امام کی زبان پر آئے. فرماتے ہیں اس کے بعد نمبر 10، نمبر 11 اور نمبر 12 یہ جلدی میں نے مکمل کر دیے، اس لیے کہ ایک تو وقت بھی نہیں اور دوسرے ضرورت بھی نہیں. نمبر 10، اگرچہ یہ 10 والی غیبت وہ ہے جس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ جتنا ہو سکے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. وہ یہ ہے کہ 2 آدمی بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں اور ایسے آدمی کے بارے میں جس کا ہے دونوں کو پتا ہے. اچھا یہاں مقصد اس کو گناہ سے روکنا نہیں ہے، طاقت ہماری نہیں، وہ کوئی ایسا بدعتی نہیں ہے، بس تذکرہ ہو رہا ہے ایسے آدمی کا جس کا ہے ہم دونوں ہی جانتے ہیں. یعنی کسی کی نالج میں ہم اضافہ نہیں کر رہے ہیں، دونوں کو پتا ہے. تو فرما رہے ہیں یہ غیبت نہیں اگر دونوں کو معلوم، مگر جتنا ہو سکے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ وہ غیبت ہے جس کو ڈاکٹرز بعض اوقات کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بالکل بارڈر لائن کے اوپر ہے. تو یہ غیبت جائز تو ہے مگر جتنا ہو سکے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. 11ویں اور 12ویں غیبت. 11ویں غیبت بھی وہ ہے جو آج کل بہت کم رہ گئی ہے، شاید کبھی کبھی پیش آئے. کہا اگر دنیاوی طبیب یعنی کسی ڈاکٹر سے کسی مریض کے لیے ایڈوائز یا دوا لینا، یا روحانی طبیب یعنی کسی مرجع یا عالم سے کسی مسئلے میں فتویٰ لینا، اور وہ کوئی اتنا زیادہ پرسنلائز فتویٰ ہے کہ اس کے اندر عیب اور نام بتانا ضروری ہو رہا. اگرچہ بہت کم آج کل کی ضرورت ہے، لیکن کوئی ایسا مسئلہ جا کے پھنس گیا کہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی آدمی نے فلاں کام کیا تو وہ کیا کرے، اس کی شرعی ذمہ داری پوچھنا. تو اس میں جہاں تک ہو سکے جنرل پوچھے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں مسٹر ایکس وائی زیڈ، مسٹر اے بی سی، عربی میں کہتے ہیں زید بکر عمر. یہ عام سے لفظ ہے، اس میں کوئی آدمی مراد نہیں ہوتا. تو اس طرح سے پوچھے. لیکن اگر کبھی اس انداز کا مسئلہ
کہ آپ کو چاہے آپ نام نہ لیں اتنی وضاحت کرنا پڑے گی کہ وہ سامنے والا سمجھ جائے گا کس کی بات ہو رہی ہے. تو ویسے یہ بھی غیبت میں ضروری نہیں کہ نام لیں, نام لیے بغیر اتنا اس کو سمجھا دینا وہ بھی حرام ہے. لیکن اگر ڈاکٹر سے پوچھنے کے لیے ضروری, جیسے اب ایڈس ایک ایسی خرابی ہے, بیماری ہے جو کئی وجوہات سے ہوتی ہے, لیکن اس کا جو موسٹ فیمس ایسپیکٹ ہے وہ ایک گناہ ہی, اگرچہ اب آج کل یہ ضروری نہیں رہا لیکن میں بتا رہا ہوں. اب ڈاکٹر سے اس کی دوا لینا ہے یا طبیب یا مجتہد سے اس آدمی کے بارے میں فتویٰ لینا. اب شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کی بیوی کی کیا ذمہ داری ہے, کیا اس پہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اس میں بھی جیسا میں نے کہا بھی بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ نام لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, مسئلہ سمجھ جائے. لیکن ایک آخری ایکسٹریم کیس جہاں نام لیے بغیر ڈاکٹر سے دوا یا مجتہد سے فتویٰ نہ ملے, کوئی راستہ نہ رہے, وہاں پہ پھر آخر میں جا کے اس کی اجازت. اور 12واں اور آخری مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنے غلط نسب کا دعویٰ کرے تو چونکہ اسلام میں یہ فیملی ٹری کو پریزرو کرنا اس کی امپورٹنس غیبت سے بھی زیادہ, وہاں پہ اس کی اجازت. لیکن غلط نسب کا مطلب کیا, جس کے اندر وہ پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں. ایک آدمی زید کا بیٹا نہیں اور وہ آ کے یہ کلیم کرنے لگے کسی دوسرے معاشرے کے اندر کہ میں زید کا بیٹا ہوں. یہاں صرف ہم کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, زید کا بیٹا نہیں. اپنے شہر میں مثلا کہتا تو وہاں 10 آدمی اس کی زبان پکڑ لیتے, یہاں کے کہہ رہا ہے. اب زید کی اولاد محفوظ رہے, کیونکہ یہ اپنے آپ کو زید کا بیٹا مشہور کر رہا ہے, یہ نہ صحیح تو اس کے بعد اس کی اولاد. پردے کا مسئلہ آئے گا, ہو سکتا ہے پردہ ساقط ہو جائے زید کی بیٹیوں سے, اس کی بیٹی اس کے بیٹے کا مسئلہ کہ وہ سگی پھوپھی ہو گئی. شادیوں کا مسئلہ آئے گا, میراث کا مسئلہ آئے گا, کوئی زید کو کمپنسیشن دینا یہ لے کے چلا جائے گا, ہمیں پتا ہے کہ آدمی جھوٹ بول رہا. تو ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو غلط فیملی سے متعلق کرے, جائز ہے اس کی اجازت. چونکہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں پھر بھی اتنا نہیں ہے جتنا عربوں میں ہے, اس لیے علماء اسے الگ سے بیان کرتے, ورنہ شاید اس سے پہلے کی 10-11 باتوں میں یہ کور ہو جائے. آئیے بس آج کی آخری بات, اس کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں لوں گا, ایک بار آغائے سیستانی کی اور آغائے خوئی کی عبارت پڑھ دوں. غیبت کہتے کسے, یہ جو جائز غیبتیں ہیں اس کے علاوہ کہاں کہاں حرام. آغائے شیخ مرتضی انصاری کی کتاب سے میں نے ایگزامپلس پڑھی تھی, لیکن مرجع تو یہ ہے نا, اس لیے اس کتاب سے ایک چھوٹا سا پیراگراف سن لیجیے. فرماتے ہیں والغیبت حرام ومن الکبائر, حرام بھی ہے گناہ کبیرہ میں سے. وہی کیا, ان یذکر المومن بعیب, کسی مومن کے عیب کو بتانا, فی غیبت ہی اس کی ایبسنس میں, سواء اکان بقصد الانتقاص ام لم یکن, چاہے آپ کی نیت اس کی توہین ہو یا آپ کی نیت توہین نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں چچے بیچارہ افسوس کیسا ہی شراب میں مبتلا ہو گئے, توہین نہیں کر رہے, آپ ہمدردی کر رہے ہیں, سمپیتھی کر رہے ہیں. آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اگر سننے والوں کی نالج میں ایک نئی چیز آ رہی وہ غیبت, چاہے بقصد الانتقاص ام لم یکن, وسواء اکان العیب فی بدنی, چاہے اس کے بدن کا عیب ہے, موٹا ہے, دبلا ہے, دبلا تو خیر اتنا برا لفظ نہیں ہے, تنکے کی مانند ہے, تاڑ کی مانند ہے, گنجا ہے, اس طرح جتنے بھی, کالا ہے, بھینگا ہے, جتنے بھی ایسے عیب, سوائے اس کے کہ جو ایگزیمشن میں آ گئے. فی بدن ہی ام فی نسب ہی, یا اس کے نسب کا عیب بتانا. یہ جو ابھی بات سنی کہ نسب نہیں ہے یہ بتانا عیب, ارے وہ فلاں صاحب اس کے باپ تو چمار تھے, آج یہ دیکھیے آ کے کیا بن گئے. ارے ان کی ماں تو فلاں وہ ڈانس کلب میں ناچا کرتی تھی, اب آ کے اتنے مقدس بن گئے. اب اس کے باپ کی, ماں کی, دادا کی, دادی کی, نانی کی خرابی, بشرط یہ کہ سب لوگ مومن ہو. بیچ میں کہیں کوئی غیر مومن آ گیا تو وہ تو پہلے آپ سن چکے ہیں. ام فی خلقی, یا اس کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں کہ یہ بڑے بد اخلاق آدمی ہیں, جی وہ بڑے بدتمیز آدمی ہیں, جی وہ بڑے روٹ قسم کے آدمی, جب تک کہ یہ چیز کھلم کھلا نہ آ جائے. ام فی فعلہ, یا اس کے افعال کے اندر کہ جی وہ جو کام کرتے ہیں بہت ہی غلط کرتے ہیں. جیسے عورتیں بہت, ارے فوراں عورت تو بڑی پھوڑ ہے, یہاں لوگ نہیں, یہاں عورتیں یہ نہیں کہتی, بہت احتیاط کرتی, اس لیے کہ کون دوسرے کو کہے. میں تو صرف پنجتن سینٹر کی حالت دیکھتا ہوں ہر اتوار کے درس کے بعد اور ہر جمعرات کی محفل کے بعد. اچھا, ام فی فعلہ,
وہ فلاں ہے، کچھ طریقہ، اس کو مثلا کھانا پکانا نہیں آتا، اس کو جھاڑو دینا نہیں آتی، اس آدمی کو کوئی گد کا کام کرنا نہیں آتا، مردوں میں عورتوں میں وہ فلاں صاحب ڈرائیونگ کرتے ہیں کہ جہنم یاد دلا دیتے ہیں، کوئی بھی ایسا کسی کا فیل اس کے اندر اس انداز سے عیب بتانا. البتہ وہ جو ایگزمپشن کی لسٹ ہے کہ جن لوگوں کو معلوم ہے کھلم کھلا ہر ایک کو پتا ہے، وہ الگ بات ہے. ام فی قولہ، یا اس کے قول کے اندر کہ جو فلاں صاحب ہیں ان کو بات کرنا نہیں آتی، یا یہ فلاں صاحب ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کو زیادہ نہیں سمجھا رہا ہوں. ام فی دین ہے، یا اس کے دین کے بارے میں کہ جی وہ شرابی ہیں، جی وہ کبابی ہیں. کبابی تو حرج نہیں ہے، جب کبابی شرابی کے ساتھ آئے تو حرج ہے، ورنہ حرج نہیں. شرابی ہیں، زانی ہیں، بے نمازی ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، خمس نہیں دیتے ہیں. ام فی دنیا، یا اس کے دنیا کے بارے میں ہو کہ جی وہ فلاں صاحب کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں، ان کا مکان ایسا ہے، ان کی گاڑی ایسی ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن مما یکون مستورا عن الناس، ایسی چیز آپ بتا رہے جو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ، لیکن اگر ہر آدمی دیکھ رہا ہے یا جان رہا ہے تو وہ غیبت نہیں. کما لا فرق فی الذکر، جس طرح غیبت میں فرق نہیں ہے، یعنی دونوں غیبتیں حرام. بین ان یکون بالقول، چاہے آپ زبان سے کسی کی غیبت کریں، ام بالفعل، یا آپ زبان سے کچھ نہ کہیں، بالفعل کسی عمل کے ذریعے سے کریں. جیسے یہی شیخ انصاری نے واقعہ لکھا اصول کافی سے کہ حضرت عائشہ نے ایک دن رسول اللہ سے یہ کہا کہ آج میرے پاس ایک عورت آئی تھی، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کے ذریعے سے بتایا، بڑی ٹھنگنی سی تھی، بڑی منی سی تھی. پیغمبر نے کہا اے عائشہ تو نے غیبت کی. یہ روایت شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں. تو آپ زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن ہاتھ کے ذریعے سے جو کہنا. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو زید ہے نا، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہ بھی غیبت ہے. تو غیبت کبھی زبان سے ہوتی ہے، غیبت کبھی فعل سے ہوتی ہے، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. لیکن اس کی جو بہت ہی اچھی مثال ہے، بہت ہی اچھی مثال ہے، وہ بھی ابھی میلبرن کے اندر نہیں بنے گی مثال، کیونکہ یہ مثال انہی علاقوں میں بنتی کہ جہاں پہ ذرا سا ایک مذہبی ماحول کافی عرصے سے چلا رہا ہو. دیکھیے ایک فتویٰ آپ نے شاید سنا ہو، اور نہیں سنا ہو تو آج سن لیجیے. وہ یہ کہ اگر کبھی نماز جماعت ہو رہی ہے اور ہم یا کوئی آدمی ڈیو ٹو اینی ریزن جماعت کو جوائن نہیں کرنا چاہتا، تو آپ نے ایک فتویٰ سنا ہوگا کہ اگر اس آدمی کے الگ رہنے سے پیش نماز کی توہین یا غیبت ہو رہی ہے تو یہ الگ رہنا حرام ہے. نہیں، الگ نہیں، الگ نماز پڑھ رہی ہے، الگ رہنا بھی حرام ہے، لیکن چلے وہ الگ بھی نہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے لیکن الگ پڑھ رہا ہے. جماعت کے ہوتے ہوئے فرادہ نماز پڑھنا حرام ہے. یہ فتویٰ ہے تمام مراجع کا، خاص طور پہ موجودہ مراجع. مگر جب ریزن پوچھی گئی، لاجک، تو تفصیل اس طرح آئی کہ اگر پیش نماز کے جماعت ہو رہی اور آپ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ حرام، یہ نماز صحیح نہیں، نماز تو صحیح ہے لیکن حرام نماز ریپیٹ نہیں کرنا، لیکن ایک گناہ آپ نے ضرور کیا. ریزن کہ اگر اس کی وجہ سے پیش نماز کی توہین ہو رہی. کیا توہین؟ پیش نماز کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ آدمی عادل ہو، اس کا کیریکٹر بالکل صحیح ہو. ہمیں پرسنلی پتا ہے کہ اس کا کیریکٹر صحیح نہیں، تو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. اٹس ناٹ الاؤڈ. جماعت کی خاطر اسلام یہ کیریکٹر کی شرط کو قربان نہیں کر رہا، لیکن ہم نماز نہیں پڑھ سکتے اور وہ وہاں نماز پڑھا رہا ہے. تو اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فرادہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں الگ کھڑے رہتے ہیں. کہا کہ اگر تمہارے فرادہ پڑھنے یا الگ کھڑے رہنے سے عام لوگوں کے ذہن میں امپریشن بنے کہ ضرور اس پیش نماز میں کوئی خرابی ہے، تم نے کوئی خرابی اس کی نہیں بتائی، لیکن تمہارا عمل اگر یہ ایک اشارہ دے رہا ہے کہ پیش نماز میں خرابی ہے، تو یہ الگ رہنا بھی حرام ہے اور یہ فرادہ نماز پڑھنا بھی حرام. یا تو دیر سے آؤ جب جماعت ہو چکی ہے، یا جلدی چلے جاؤ کہ جماعت ابھی نہ ہوئی، یا پھر بغیر کوئی نیت کیے ہوئے جماعت کی صفوں میں ایسی جگہ جا کے کھڑے ہو جاؤ کہ تمہاری وجہ سے دوسروں کا کنیکشن نہ ٹوٹے اور خالی بغیر نیت کے اٹھو بیٹھو. لیکن یہ جائز نہیں اگر تمہارے جماعت کو جوائن نہ کرنے کی وجہ سے پیش نماز کی توہین ہو رہی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ میلبرن کا بھی ایسا ماحول نہیں بنا، لیکن کراچی، اچھا یہ کب ہوگا؟ یہ ہوگا اس وقت کہ جب یہ الگ رہنے والا آدمی بھی اپنا ایک اسٹیٹس رکھتا. لوگ کہیں گے جی وہ فلاں صاحب ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو فلاں صاحب جو ہیں یہ بہت اچھے آدمی ہیں، ضرور اس میں کوئی خرابی. لیکن جہاں پہ ماحول ابھی ایسا نہ بنا، لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب نماز نہیں پڑھتے، فلاں صاحب جہنم میں جائیں، اس کی وجہ سے ہم کیوں جماعت چھوڑیں؟ یعنی ابھی فلاں صاحب کا اسٹیٹس اتنا ہائی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ پیش نماز پہ شک کریں. تو ٹھیک ہے، وہ الگ رہ سکتے ہیں، جائز ہے. فرادہ نماز بھی پڑھ سکتے، جائز ہے. ہو سکتا ہے کسی آدمی کو جلدی ہو، جماعت تو بہت لمبی ہوتی ہے. لیکن جہاں پر الگ رہنے یا الگ نماز پڑھنے کی وجہ سے پیش نماز کی توہین، اور دیکھیے یہ وہی ہوگی
جہاں پہ الگ رہنے والا خود ایک اسٹیٹس رکھتا ہے. لوگ کنفیوز ہو کے رہ جائیں, یہ پیش نماز بھی اچھے آدمی ہیں, یہ بھی اچھے آدمی, پھر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ضرور کہیں نہ کہیں خرابی ہے. کہ یہ بھی غیبت ہو گئی. کون سی غیبت؟ زبان سے کچھ نہیں کہا, عمل سے کہا. کیا عمل؟ نماز پڑھنا یہ غیبت بن گیا. نماز پڑھنا, نماز فرادہ نماز بھی کبھی غیبت بن جاتی ہے. کب؟ اگر وہ ایسا فعل ہو جس کی وجہ سے لوگ پیش نماز کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے. فرماتے ہیں چاہے غیبت زبان سے کی جائے یا کسی فعل سے کی جائے. لیکن اب اس کے بعد ایک آخری جملہ ہے, بس آخری جملہ, انہ لا بد من تعیین المختار. ہاں, غیبت میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ معین کریں اس آدمی کو, یعنی سننے والوں کے ذہن میں کنسپٹ ہو کہ آپ کس کی غیبت کر رہے ہیں, چاہے نام لیں چاہے نام نہ لیں, مگر معین کریں. بس اگر آپ غیبت تو کریں, معین نہ کریں. فلو قالا, آپ کہیں واحد من اہل البلد جبان, اس شہر کا ایک آدمی بہت ہی ڈرپوک اور بزدل, نام لے کے کہتے زید بزدل اور ڈرپوک ہے تو یہ غیبت تھی اگر زید مومن ہوتے. نام لے کے کہتے کہ بکر بزدل اور ڈرپوک ہے, غیبت ہوتی بشرط یہ کہ بکر مومن ہوتے. تو اگر نام لے کر کہیں تو یہ غیبت, لیکن آپ نے نام نہیں لیا. آپ نے کہا میلبرن کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ بہت ہی ڈرپوک, لکھنؤ کے اندر ایک آدمی بہت ہی بزدل, حیدرآباد دکن کے اندر ایک آدمی بہت ہی ڈرپوک, کراچی میں ایک آدمی بہت ہی بزدل, لاہور میں ایک آدمی بہت ہی ڈرپوک. کوئی اور شہر ہے تو نہیں گیا؟ دارالسلام میں ایک آدمی بہت ہی بزدل ہے. نہیں, مثلا میں کہہ رہا ہوں, باقی لوگ کہیں گے نا جی آپ نے ہمارے شہر کا نام لیا, ان کا نام نہیں لیا. تو اب آپ نے پورے شہر میں کہا ایک آدمی, کون آدمی؟ کیا سننے والے کو کوئی کنسپٹ ملا کون ہے بزدل؟ نہیں ملا. کہا اس لیے لا یکون غیبہ, یہ غیبت نہیں, کیونکہ آپ نے معین نہیں کیا. لیکن اگر آپ نے معین نہیں کیا مگر اس انداز سے کہا کہ کسی کی توہین ہو گئی تو وہ بھی حرام ہوگا, لیکن غیبت کے نام سے نہیں, توہین کے نام سے. اب یہ بہت اتنی ٹیکنیکل باتوں میں آپ کو کیوں لے جاؤں, بس مثال سن لیجیے. لیکن فرماتے ہیں لیکن قضا لو قال, کوئی آدمی کہے احد اولاد زید جبان, زید کے بیٹوں میں سے ایک جبان ہے اور زید کے ایک سے زیادہ بیٹے ہوں, تب یہ مثال صحیح ہوگی. کون آپ نے معین نہیں کیا, ہو سکتا ہے یہ, ہو سکتا ہے وہ. فرماتے ہیں یہ بھی غیبت نہیں, لیکن یحرم ذالک من جہت لزوم الاہانہ, مگر یہ توہین, زید کی تو توہین ہوئی نا, اس کے اندر ایک نام آ گیا, ذرا سا آپ نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا, تو اس انداز سے تو کہنا حرام. لیکن اگر آپ بالکل کوئی اشارہ نہ کریں تو حرام نہیں. اب یہاں پہ ایک آخری بات سن لیجئے. اچھا, یہ عبارت جو ہے نا, اس کے اندر ایک جملہ اس کے بعد وہ آ رہا, فرماتے ہیں زید کا نام لے لیا, یحرم, یہ حرام ہے, من جہت توہین لا من جہت الغیبہ, توہین کی وجہ سے حرام ہے, غیبت پھر بھی یہ نہیں کہلائے گی, لیکن بہرحال حرام. اب ایک آخری جملہ, یہ غیبت کا ٹاپک نہیں ہے, یہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں. وَيَجِبُ عِنْدَ وُقُوعِ الْغِیبَةِ التَّوْبَةُ, اور جب بھی غیبت واقع ہو تو توبہ واجب. وَالْأَحْوَةُ اسْتِحْبَابًا, اور مستحب ہے استحلال من الشخص المختاب, جس کی غیبت کی ہے مستحب یہ ہے کہ اس سے جا کے اس کو حلال کروائیں, یعنی اس سے جا کے اس کی معافی کریں. یہ مستحب کا. مستحب بھی کب تک ہے؟ اذا لم ترتب علی ذالک مفسدہ, اگر اس معافی میں کوئی اور خرابی پیدا نہ ہو, ورنہ مستحب بھی نہیں. تو اب اس کی وجہ سے اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ غیبت نہ تو اتنا عام نہیں, نہ تو اتنا کھلی چھوٹ اسلام نے دی ہے جس طرح اٹھتے بیٹھتے صبح شام محفلوں, مسجدوں, امام باڑوں, مجلسوں, درس, ہر جگہ یہ غیبت ہمارے یہاں رائج ہے. نہ اس کو اتنا سخت کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو غیبت کی بات کرنے والے ممبر پہ جا کے ممبر سے غیبتیں کرتے ہیں, کیونکہ بہت دفعہ ایسا تذکرہ آتا ہے کہ لکھنؤ والے ایسے کہا جی ہماری غیبت ہوگی, جی وہ کوفے والے ایسے, کوفے والے کہا جی ہماری غیبت ہوگی, مکے مدینے والے نہیں. غیبت کی پوری تعریف جو آپ کو بھی دی جا رہی ہے کہ اس کے اندر پورا شہر آپ نے کہہ دیا, پورا قبیلہ آپ نے کہہ دیا, وہ غیبت نہیں کہلاتی ہے, وہ حرام بھی نہیں. تو غیبت کی تعریف آپ نے سنی, جہاں جہاں غیبت ایگزمپٹڈ ہے وہ آپ نے دونوں کیٹیگریز سن لی کہ واجب والی غیبت تو کرنا ہی ہے, لیکن جائز والی غیبت کو ایوائڈ کریں, لیکن اگر ہو جائے تو گناہ نہیں. غیبت سننے والے کا مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا, غیبت کے بعد کیسے اسے معاف کرائیں. اور اب صرف ایک چیز بچی جو بہت ہی پریکٹیکل ہے, لیکن نہ آج کی ہے نہ اس سال کی ہے, کہ غیبت آخر آدمی کرتا کیوں ہے, واہ, کوئی ریزن تو ہوگا نا, اور غیبت ختم کرنے کے طریقے کیا ہیں. مگر یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے, مگر یہ اتنی 5 تقریریں اس پر ہو گئیں, تو ایک آخری ایک حدیث پڑھتے ہوئے جس کو
حضرت امام خمینی نے غیبت کے علاج میں ایک پوائنٹ بنایا، اسی پہ بات ختم کر دوں، اور وہ یہ کہ غیبت کا ایک علاج یہ بتایا گیا کہ انسان جب بھی کسی کا عیب دیکھے تو اس دنیا کمپلیٹ شیطان تو بس شیطان ہی ہوتا ہے یا یزید جیسے ہوتے ہیں، ورنہ ہر آدمی میں مومن کی بات ہو رہی ہے، مومن کبھی کمپلیٹ شیطان نہیں ہوگا، کچھ اچھائیاں ہیں تو کچھ برائیاں۔ تو کہا غیبت سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کی برائی تمہارے سامنے آئے تو فوراً دیکھو اس میں کوئی اچھائی بھی تو ہے نا، اسی اچھائی کو اپنے ذہن میں دہراؤ۔ امام خمینی نے کہا، حضرت عیسیٰ کا واقعہ لکھا، حضرت عیسیٰ جا رہے ہیں، راستے میں ایک مرا ہوا کتا نظر آ گیا، سڑا ہوا بدبودار، اس کے اندر کیڑے رینگ رہے ہیں۔ چائنیز جاپانیز شاید اس کو بھی پکا کے کھا لیں، لیکن بہرحال ہم تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، کھانا تو بہت دور کی بات۔ پیچھے چلنے والوں نے کہا، یا نبی خدا کتنا سڑا ہوا بدبودار کتا، کہا لیکن دیکھو اس کے دانت کیسے سفید صاف و شفاف۔ حضرت عیسیٰ نے سڑے ہوئے بدبودار کتے میں بھی ایک اچھائی کا پہلو نکال لیا کہ کوئی چیز تو اچھی ہے۔ تو مقصد یہ نہیں کہ کتوں کی اچھائی کرو، مقصد یہ ہے کہ کتنا ہی برا مومن تمہارے سامنے کیوں نہ ہو، اس کے عیب آئیں، فوراً سوچو اس میں اچھائی کیا ہے، وہ اچھائی اپنے ذہن میں بٹھاؤ، زبان پہ لے کے آ جاؤ۔ غیبت کی تمہاری زبان غیبت کی عادی ہی نہیں بنے گی۔ اس کے علاوہ بھی کئی طریقے ہیں، لیکن وہ ایک الگ تقریر ہے۔ اس کے ساتھ ہماری گفتگو اس اعلان پر ختم ہو رہی کہ آج میں نے ایک مرتبہ پھر اپنے اس وعدے کو تھوڑا سا توڑا ہے، بہت زیادہ تو نہیں کہ میں ذرا ٹائم لیمٹ پہ رہوں گا، کیوں اس ٹاپک کو آج کمپلیٹ کرنا تھا۔ اب سن لیجئے آئندہ کے پروگرام۔ نیکسٹ سنڈے ولادت ہے، اس لیے کہ پہلی رجب کی شب لگنے والی ہوگی، میں بھی پہلی رجب بھی ہو سکتی ہے۔ 5ویں امام کی ولادت ہے، اس کے نیکسٹ سنڈے بھی محفل ولادت ہے، اور وہ ہے 7ویں امام کی ولادت۔ اس کے بعد والے سنڈے کو شہزادی زینب کی شہادت کی مجلس ہے، اور اس کے بعد والے سنڈے کو 22 رجب کے حوالے سے پروگرام ہے، تو اس میں مومنین کم ہوں گے تو کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں، اور اس کے بعد غالباً پھر 28 رجب کی مجلس آتی ہے۔ تو یہ 3 4 5 پروگرام مسلسل ولادتوں کے ہیں، ایک آدھ اس میں شہادت کی مجلس ہے، اور اس میں حتی الامکان وقت کی پابندی کی جائے گی، اور جیسے اب تک کی بھی جا رہی ہے۔ وہ 2 گھنٹے والا مسئلہ تو نہیں رہا نا، لیکن خاص 15 سپٹمبر جو 7ویں امام کی ولادت کی محفل ہے، یعنی نیکسٹ سنڈے کے بعد، اس کے لیے یاد رکھیے کہ ہمارا پروگرام آدھے گھنٹے پہلے شروع ہوگا، یعنی آدھا گھنٹہ بھی نہیں سمجھے 15 منٹ پہلے شروع ہوگا۔ میں 3:45 ممبر پر بیٹھتا ہوں، اس دن 3:30 بجے میری تقریر شروع ہو جائے گی، اور 3:15 بجے قصیدہ خوانی، کیونکہ محفل ولادت ہے اور اس مظلوم امام کی محفل ولادت ہے جس کو واقعا نظر انداز کیا گیا، 7ویں امام کی محفل ولادت۔ تو 3:30 کے بجلے پروگرام 3:15 پہ ہوگا، کیونکہ میری تقریر کے فوراً بعد یہاں اینول جنرل میٹنگ یا AGM ہے، وہ اس کا پروگرام بھی ہونا ہے۔ ابھی سے میں نے اعلان شروع کر دیا، اس لیے کہ کچھ لوگ ایک اتوار آتے ہیں، ایک اتوار نہیں آتے ہیں، یہ تو اعلان مکمل ہوا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک دعائے صحت، ہمارے کمیونٹی کے ممبرز میں سے بزرگ جناب غلام عباس پنجو، ان کی آنکھوں کا آپریشن اسی ہفتے ہونے والا، ان کے لیے، اور اس کے علاوہ 2-3 اور بیماروں کے نام یا رشتے میرے پاس آئیں، تمام بیماروں کے لیے 5 مرتبہ امن یجیب کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 یا قاضی الحاجات و یا کافی المہمات۔ بیماری سید الساجدین کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں، خصوصاً محترم غلام عباس پنجو صاحب کو اس آپریشن میں اور شفا کاملہ عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ تمام مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً یہ جو حالیہ 1-1.5 مہینے میں ہمارے ممبرز کے یہاں ان کے خاندان میں جو اموات ہوئیں، ان مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پروردگارہ تمام مرحوم مومنین اور مومنات کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما، جن کے لیے دعائے شفا کی گئی ان کو اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ صاحبان ایمان کو صحت، روزگار اور اولاد کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوندہ ہمارے جو بچے روزگار، نوکری، تعلیم یا ویزے کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ کفرستان کے اس ماحول میں ہمیں خود اور اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کی توفیق عطا فرما، اور خداوندہ ہمارے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔